السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أيدنا بروح القدس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہم صورت النور کی آیت نمبر 37 سے 49 تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا، اور ان آیات کا تھوڑا سا جو ہے اس کو ریویو کر لیتے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صورت النور میں جس نور کا ذکر کیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کے دل میں یہ نور موجود ہوتا ہے. ان کی کوالٹیز بتائی ہمیں. کیوں بتائیں ہمیں ان کی کوالٹیز؟ تاکہ ہم وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے نتیجے میں ہم بھی نور حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. اور پھر اس کے مقابلے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے، قرآن میں جہاں پہ بھی جو ہے اچھی چیز کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیلنس آؤٹ کرتے ہیں بری چیز کا ذکر کر کے، تاکہ ہم ان عادات سے بچیں جو کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہیں، ان لوگوں کے مزاج میں ہیں، کہ جن کے دلوں کا نور جو ہے وہ بجھ چکا ہے، وہ روشن نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بھی دی، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ جو اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور جو منافقت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو جن کے دل کا نور بجھ چکا ہوا ہے، پھر وہ ان کے کیا نقصانات ہیں کہ وہ کچھ بھی دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ نہیں ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا. وہ جو ہے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، اندھیرے میں ہی ٹٹولتے پھرتے ہیں کہ ان کو کدھر جانا ہے، اور انہوں نے کیا کون سا راستہ سیدھا ہے، اور اپنی ہی انڈرسٹینڈنگ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو سنے بغیر اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کر کے آ، وہ جو ہے اس طرح سے بھٹکتے پھرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کس طرح. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے اور پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے؟ تو اس کی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو فوٹیج دکھاؤں گی، تو میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہ دیکھیے کہ کس طرح سے پہاڑ جو ہیں وہ ان کے اندر کے ان کی جو ٹکڑے ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑے سائز کا پہاڑ بنتا جا رہا ہے آسمان کے اندر ہی. جو بادل ہیں اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ مل کے ایسے بنتے جا رہے ہیں جیسے ایک پہاڑ بلڈ ہو رہا ہے ایک کے اوپر ایک. اور یہ کس طرح آہستہ آہستہ جمع ہو کے
اتنے بڑے اور گہرے بادل ہو گئے، اور اس کے اور یہ تھنڈر کلاؤڈز بن گئے، اور ان کے اندر سے جو ہے وہ بجلی گر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے کہ کون سے بادل جو ہیں وہ بارش برسائیں گے، اور کون سے بادل جو ہیں وہ تھنڈر کلاؤڈز ہوں گے. ایک اور ویڈیو بھی ہے. یہ ان علاقوں میں ریکارڈ کی گئی ہے جہاں پہ بہت زیادہ طوفان آتے تھے، تھنڈر سٹارمز آتے تھے. تو وہاں پہ طوفان سے پہلے جو ہیں وہ بادل کس طرح سے بننا شروع ہوتے تھے، کس طرح سے نظر آتا تھا کہ یہ ایسے بادل بن گئے ہیں کہ جو اب طوفان لے کے آئیں گے، اور تھنڈر کلاؤڈز ہیں یہ بنتے جا رہے. تو یہ جو بادل ہیں یہ آسمان میں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح ایک پہاڑ بنتا جا رہا ہے، بہت بلندی کے اوپر ہوتے ہیں، اور بہت ہیوی کلاؤڈز ہوتے ہیں یہ. اور یہ عام جس طرح ہم آسمان پہ دیکھیں تو ہمیں بادل کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، یہ اس طرح کے لائٹ لائٹ سے نہیں لگتے، بلکہ یہ دیکھنے میں ہی لگتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ہیوی چیز جو ہے وہ سوار ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے. تو یہ ان پہاڑوں کو، ان بادلوں کو، ان پہاڑ بننے پہ کون جو ہے وہ حکم دیتا ہے اس کا؟ کون ان کو یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے آپس میں ٹیم ورک کرنا ہے اور مل جانا ہے اور اتنا بڑا ہو جانا ہے کہ اس سائز کا ہو جانا ہے؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، کہ اور مومنوں کا ذکر کیا کہ وہ کیا ہوتا ہے جب یہ نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. مومن کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم نے ابھی یہ بادل دیکھے، ان کی فارمیشن دیکھی، اور یہ دیکھا کہ ان میں سے کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جو تھنڈر سٹارم لے کے آتے ہیں، جو کہ جو ہے بجلی کڑکتی ہے جن کے اندر. کچھ ایسے بادل ہوتے ہیں جو صرف بارش برساتے ہیں، کچھ ایسے بادل ہوتے ہیں جو کہ صرف گرجتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ برستا نہیں ہے. تو یہ ساری جو ٹائپس ہوتی ہیں بادلوں کی، یا ایسے بادل جن کو دیکھ کے ہی انسان ڈر جائے کہ اب طوفان آنے والا ہے، یہ سارے بادل جو ہیں جب انسان کو ایمان والا انسان دیکھتا ہے، اس کے اندر اس کو کیا نظر آتی ہیں؟ آیات مبینات، ایسی واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دیتی ہیں. جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی اقوام کے واقعات سے ڈرتے تھے کہ جن کے اوپر ان بادلوں کے ذریعے عذاب بھیجا گیا. جیسے قوم سمود تھی، کہ وہ جو تھے بارش کے انتظار میں میدان میں جمع ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ رین کلاؤڈز جمع ہو رہے ہیں، اور چونکہ بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی تو وہ بہت خوشی سے ان کے نیچے جمع ہوئے کہ اب بارش ہوگی، اور ان بادلوں میں سے بارش کی جگہ آگ برسی. تو وہ جو بادل تھے وہ دیکھنے میں تو رین کلاؤڈز لگ رہے تھے، ایسے ہی بادل تھے کہ جو بارش برساتے ہیں، لیکن ان میں سے آگ برسی. تو وہ کس کے حکم سے برسی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برسی. تو جو ایمان والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو سائنس جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ کروانے والا کون ہے، وہ اس کو ایکچولی مینیفیسٹ کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سامنے کی چیز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں، ایک گروہ ان میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بعد میں جو ہے اس سے پھر جاتا ہے، اور وہ وما اولئک بالمؤمنین، اور جو کہنے کے بعد اپنی بات سے ہی پھر جائے، وہ جو ہے ایمان والا تو نہ ہوا نا. ہم ایسے بندے کی بات پہ یقین نہیں کرتے کہ جو کبھی ایک بات کرے اور پھر اس کے بعد اس کا عمل کوئی اور بات ثابت کر رہا ہو. اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اعراض برتنے لگتا ہے، موڑ جاتا ہے، منہ موڑ جاتے ہیں. تو یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے. ایک تو وہ پہلے بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں اتنے اندھیرے ہیں
کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کو راستہ دکھایا جا رہا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آؤ، رسول پہ ایمان لے آؤ اور صحیح راستے پہ آ جاؤ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ موڑ جاتا ہے۔ وہ کون سا فریق ہوتا ہے؟ جس کو اس میں اپنا نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہو گیا تو پھر میرے پاس تو کوئی مال کی کمی ہو جائے گی۔ اور پھر اگر ان کی فائدے کی بات ہو رہی ہو حق میں، یعنی کہ بعض دفعہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی منافق جو ہے وہ حق پہ ہی ہو، یعنی کہ اس کے ساتھ واقعی زیادتی کی جا رہی ہو اور اس کو جو ہے اگر حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو جب ایسی سچویشن ہوتی تھی تب وہ بڑے خوشی خوشی آتے تھے، تب وہ کہتے تھے کہ ہاں جی ہم نے تو آپ سے ہی فیصلہ کرانا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں تو ظاہر ہے رسول سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو کیا کرتے تھے، مطلب کو پیر بنایا ہوا تھا، جہاں مطلب نظر آتا تھا ادھر مڑ جاتے تھے، ایمان میں نظر آتا تھا ایمان کی طرف آ جاتے تھے، اور اگر جو ہے اس کے اندر آتا تھا آ، منافقت کے اندر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اندر نقصان نظر آتا تھا تو وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ تو ایسا رویہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ کیا کر دیتا ہے کہ انسان کو قابل اعتبار ہی نہیں چھوڑتا، کوئی اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں مانتا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی اس کی بات جو ہے وہ قابل اعتبار ہے۔ افی قلوب مرض ام ارتاب ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو وہ خود لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کریں؟ کیا ان کو انسیکیورٹی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جو ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے؟ اور مرض کس کو کہتے ہیں؟ مرض بیماری کو کہتے ہیں، اور بیماری میں کیا ہوتا ہے؟ جب دل میں مرض ہو، جب جسم میں بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، لیٹ سے آپ کو بخار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ جسم اپنے اعتدال پہ نہیں رہتا، حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے، حد سے گزر جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا خلل جو انسانی جسم میں آئے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو خراب کرنے لگتا ہے، وہ اپنے نارمل فنکشن سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے نارمل فنکشن سے ہٹ کے ایکٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو بہت زیادہ پینز ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ نارمل حالات میں روٹین میں آپ کو پین نہیں ہوتی، لیکن جب بخار ہوتا ہے تو آپ کو پین ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو جو ہے ویکنس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ نارملی آپ کا جسم ویک نہیں ہوتا، تو وہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ اعتدال سے ہٹ جاتی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرض کہتے ہیں۔ اور پھر روحانی طور پہ اعتدال میں خلل آ جاتا ہے، دل اور جذبات کا اعتدال میں نہ ہونا، جیسے کسی سے حد سے زیادہ محبت کرنا، obsession، ڈپریشن، آخرت کا ایسا خوف جو انسان کو کسی کام کے قابل نہ چھوڑے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ انسان کے دل میں مرض ہوتا ہے، یعنی کہ دو ایکسٹریم پہ انسان چلا جائے، ایک تو آخرت کی کوئی پرواہ ہی نہ کرے، دنیا سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ تو اصل محبت تو کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور اسی کی خاطر جو ہے انسان کو اپنی زندگی کا فوکس بنانا چاہیے۔ لیکن وہ کیا کریں کہ اعتدال سے ہٹ گئے نا، تو اعتدال سے ہٹ کے کیا کرنے لگے کہ وہ کسی اور چیز کو اپنا فوکس بنا لیا انہوں نے، پیسہ کمانے کو، دنیا کو، کوئی دنیا میں کوئی رشتہ ایسا موجود تھا جس کو، کوئی ایسی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا، کوئی ایسی ہستی کے جس کو وہ اپنے دل میں سینٹر آف دا ورلڈ بنا بیٹھے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اتنے زیادہ وہ اس کے ارد گرد گھومنے لگے کہ اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، آخرت بھول گئی بالکل۔ اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ آخرت کا اتنا زیادہ خوف کہ بس ڈرتے ہی رہے، بس یہی سوچتے رہے کہ میں نے تو ختم ہو جانا ہے، اور اس بارے میں کچھ کر بھی نہیں رہے۔ اعتدال سے ہٹی ہوئی بات کیا ہے کہ اعتدال کی بات کیا ہے کہ جب آپ کو آخرت کا خوف آئے، جب آپ کو اس بات سے خوف آئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کے اعمال اتنے کافی نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ اٹھ کھڑے ہوں، اعمال کرنے کے لیے نیک اعمال کے مواقع ڈھونڈیں، ایسے موقع ڈھونڈیں کہ جب آپ کو نیکی کرنے کا چانس مل رہا ہے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کا چانس مل رہا ہے، اور پھر اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، جب تک ہمارے پاس ہماری سانس باقی ہے تب تک ہمارے پاس ٹائم ہے، تب تک مایوس ہونا نہیں بنتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ آخرت کے لیے کافی نہیں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹیبل نہیں ہے، آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو آپ نے بہت خوبصورتی سے کیا ہو، تو ابھی بھی ٹائم ہے، اب کر لیں۔ اگر پہلے نہیں کیا تو اب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو ایمان
لے آتے ہیں نا لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے اعمال، جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جو ثواب میں بدل دیتے ہیں، جو پچھلی انہوں نے برے عمل کیے ہوتے ہیں اپنی زمانے جاہلیت جس کو کہتے ہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد اچانک اسے، اس بندے کو ریئلائز ہوا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت گناہ گار ہوں، اور مجھے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے چاہیے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو اس معافی کا اور اس نیک اعمال کا بدلہ دیتے ہیں، بلکہ جو اس نے پچھلے گناہ کیے ہوتے ہیں ان کو بھی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو کیا ہمیں نیکیوں کی ہر وقت ضرورت نہیں ہوتی؟ ہمیں کیا آخرت میں اس کرنسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جو اس دن کام آئے؟ تو پھر کیا کریں کہ کبھی گیو اپ نہ کریں، کبھی دنیا میں رہتے ہوئے، کبھی سانس لیتے ہوئے ڈپریس نہ ہو اس بات پہ، کہ اتنا زیادہ ڈپریشن نہ لگا لیں کہ میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے اور میں نے تو جانا ہی جہنم میں ہے۔ جب تک آپ کے پاس چانس ہے تب تک آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے رونا دھونا بھی ڈال سکتے ہیں بغیر کوئی عمل کیے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ابھی اگر اب تک نہیں کیے تو اب کر لیتی ہوں، اگر قرآن ساری عمر نہیں پڑھا تو آخری عمر میں پڑھ لیتی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر توفیق دی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موت سے پہلے مجھے اس بات کی توفیق دے دی ہے۔ اور پھر دلوں کی بیماریوں میں کیا آتا ہے؟ نفاق آتا ہے اور شک آتا ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پہ کچھ اور ہو، اس انسان کے عمل سے کچھ اور ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اور انسان کے دل کے اندر کوئی اور بات ہو، یعنی کہ میرا دل تو نہیں مانتا ایمان لانے پہ، لیکن چونکہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے، کوئی حدیث کی بات ہو رہی ہے، اور میں ایک ایسی جگہ بیٹھی ہوں کہ جہاں پہ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھی ہوں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، آکورڈ لگتا ہے کہ اگر میں ان کی رائے سے اتفاق نہ کروں، تو میں نے صرف اس لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن میرا دل نہیں مانتا کوئی ایسی بات جو کہ سنت ہے اور وہ سارے لوگ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرنی جو ہے یہ بڑی فائدے کی چیز ہے، لیکن میں تو اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی نہیں سمجھتی نا، تو میں کیا کروں گی؟ ان کی ہاں میں ہاں ملا دوں گی، جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس طرح کر کے میں ان کے ہاتھ میں ہاں ملا دوں گی، لیکن اس کے بعد جب میں اپنی زندگی میں واپس جاؤں گی تو پھر اگر مجھے کوئی کہہ دے کہ اس چیز پہ عمل کرو تو وہ تو میں نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے دل میں تو اس کو بلیو نہیں کرتی۔ تو مرض کیا ہے کہ اعتدال سے ایک تو نفاق جو ہے، نفاق کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ شک ہے، یعنی کہ اس بارے میں شک میں ہی پڑے رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں صحیح یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہمیں کوئی شک ہونا چاہیے، کسی چیز کا شک ہونا چاہیے۔ کس چیز کا شک تھا ان کے دل میں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا، جو یہ منافقین تھے جن کی بات کی جا رہی ہے اس دور کے، ان کو کس بات پہ شک تھا کہ پتہ نہیں یہ نبی ہے بھی کہ نہیں، ایسے ہم اس کے پیچھے چل پڑے؟ اور پھر جب انسان دنیا کی محبت میں حد سے زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی پرواہ نہیں رہتی کہ رسول ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، پھر وہ اور زیادہ شک میں پڑتا ہے، پتہ نہیں یہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ کے میں اس طرف جاؤں تو مجھے کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ تو اور دوسرا انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کو ظلم سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ، یعنی کہ وہ ان کو اس بات پہ بھی شک ہے کہ اللہ اور رسول اس کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی انسانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جس بندے کو، جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ 70 ماؤں سے زیادہ دیتے ہیں۔ نارملی اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو جب ہم دعا مانگتے ہیں اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی پناہ مانگتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دل میں کیسا گمان رکھتے ہیں؟ ہمیں کیسا خیال آتا ہے؟ شیطان ہمارے دل میں کیسے خیال ڈالتا ہے کہ شاید یہ جو ہمیں بہت اچھی چیز ملی ہے نا، یہ ہم سے چھن نہ جائے کہیں، ہمیں ہمارے دل میں ڈر پڑا رہتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت کی دعا نہیں مانگتے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہم سے لے لیں گے، ہمارے پاس بہت اچھی چیز آئی ہے، ہم اس ڈر میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ ہم سے چھین نہ جائے، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کو، اپنی رحمت کو، اپنی شفقت کو کس چیز سے ملایا؟ 70 ماؤں، ایک آپ کی ایک ماں کے پیار سے 70 گنا زیادہ۔ تو آپ کی مدر آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ اگر ہیں موجود ہیں تو آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں؟ اگر نہیں موجود تو آپ، جب وہ موجود تھی تب آپ سے کتنا پیار کرتی تھیں؟ اگر ان کو کوئی کہتا کہ اپنے اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دے دو، تو کیا وہ دے دیتی، یا وہ یہ کہتی کہ نہیں اس کو لے جاؤ، مجھے تو نہیں چاہیے؟ مائیں تو ایسی نہیں ہوتی ہیں، مائیں تو سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور ان کی محبت کو بھی اگر آپ 70 سے ملٹی پلائی کر دیں تو کیسی رحمت بنے گی؟ تو کیا آپ کو اس رحمت پہ شک ہے؟
تو اپنے آپ سے جب آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال آئے نا کہ یہ پتہ نہیں کوئی انسیکیورٹی آئے، کسی نعمت کے بارے میں انسیکیورٹی آئے، کبھی یہ انسیکیورٹی آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے موقع نہیں دیں گے، تو اپنے آپ کو یاد کرایا کریں کہ آپ کس کی بات کریں، اور پھر اپنے آپ کو، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں اعتدال پہ لانے کے لیے ضروری ہے نا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈرفٹ اوے ہو جاتے ہیں جو اعتدال ہے اس کے، یعنی کہ جو مڈل وے ہے اس سے، جو درمیانی راستہ ہے اس سے بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں. تو یا تو ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو ایکسٹریم پہ یا رکھنے کے لیے، ایکسٹریم سے دور رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یاد کراتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ وہ میرا حساب لے لے. تو مجھے اپنے عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھے جو ہے نیک گمان رکھنا چاہیے. اور پھر مرض سے بچنے کی کیا اس میں مرض سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ شک سے بچنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس کے اوپر یقین کر لیا جائے، یقین کی حد تک اس کو جان لیا جائے. کسی چیز سے شک ہٹانا ہو، لیٹ سے آپ کو شک ہے کہ آپ نے باہر کی کنڈی لگائی کہ نہیں سونے سے پہلے، باہر کا لاک لگایا کہ نہیں سونے سے پہلے، تو اس کو یقین میں بدلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اٹھ کے جائیں، چیک کر لیں کہ لگایا کہ نہیں لگایا. تو اگر آپ کو کسی چیز پہ شک ہو رہا ہے تو کیا کریں؟ ایسی ایسی شواہد دیکھ لیں کہ جس سے آپ کو یقین آ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے ان کو ایسے بہت ساری جو ثبوت ہیں وہ ملے تھے، لیکن وہ صرف ماننا نہیں چاہتے تھے. تو اس کے بعد اس آیت میں ایکچولی کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو انسان کو روک دیتی ہیں ہدایت کے راستے پہ چلنے پہ، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے پہ. جو حکم ہمیں قرآن سے مل رہا ہے یا حدیث سے مل رہا ہے اس کو نہ ماننے کے لیے کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو کسی کے دل میں مرض ہے، وہ اعتدال سے ہی ہٹا ہوا ہے، اس کو جو ہے جب کوئی اعتدال سے ہٹا ہوتا ہے، جب کوئی لیٹ سے کوئی وہ جو ہوتا ہے ترازو ہوتا ہے، اگر وہ اعتدال سے ہٹاؤ کسی ایک طرف کو زیادہ جھکاؤ، تو کیا آپ اس پہ صحیح چیز ناپ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس پہ کچھ وزن کر سکتے ہیں ایسے اور آپ امید رکھیں کہ بالکل ٹھیک ٹھیک بتائے گا؟ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جب انسان کا جو دل ہے وہ اس کے اندر مرض ہو، وہ کسی ایک طرف انکلائنڈ ہو، کسی ایک طرف بائسڈ ہو، تو پھر اس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ اس کو صاف صاف صحیح صحیح نظر آئے گا. دوسرا کیا ہے کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ جو ان کو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح راستہ ہے، ان کو کسی بات کا یقین نہیں ہے اور نہ وہ اس شک کو دور کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں. اور پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے برا گمان رکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے برا گمان رکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو مانیں گے تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے. وہ تو ہمارے ہمیں تو پھر کچھ ملے گا ہی نہیں، اگر ہم فیصلہ اس کے مطابق کریں گے تو ہمارا تو نقصان ہی نقصان ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رولز بتائے ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بتائے ہیں، اور اس میں کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا. تو یہ لوگ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یا ان کو شک پڑا ہوا ہے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کا رسول جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو خود ظالم ہیں. ظلم کیا کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر؟ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ جو صحیح بات ہے اس کے اوپر شک کیے جا رہے ہیں اور غلط باتوں میں اندھیروں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. اپنی جو لائٹ ہے اس کو خود اپنے کاموں سے بجھائے جا رہے ہیں، اپنا جو نور ہے اس سے خود ہی دور ہوتے جا رہے ہیں. تو انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. تو ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. جب بھی قرآن میں کوئی حکم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو سنتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم سنتے ہیں، تو آگے سے یہ نہیں کہتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، میری زندگی میں تو کرنا بڑا مشکل ہے، میری زندگی تو ایسی نہیں ہے کہ میں اس میں ایڈجسٹ کر سکوں کہ میں ہر وقت جو ہے وہ نماز کا ٹائم نکال سکوں، میں ایسے لائف سٹائل کی عادی نہیں ہوں کہ میں پردہ کر سکوں، میں اس طرح کی جو ہے سیگریگیشن نہیں رکھ سکتی، میں اس طرح کا خیال نہیں رکھ سکتی، میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. یہ تو اس زمانے کی باتیں تھی، یہ ساری ہیل و حجت نہیں کرتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. سنتے ساتھ ہی مان لیتے ہیں.
ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو مومن وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی سنتے ہیں ویسے ہی مان لیتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو فلاح مل جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوا، اولئک یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یعنی کہ جو سن کے مان لیتے ہیں، جو کہ آگے سے بہانے نہیں بناتے، وہی لوگ جو ہیں limited to those people. کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں تک لمٹ کر دی ہے فلاح. اور فلاح کیا ہوتی ہے، مکروہ چیز کا سے دور ہونا اور مطلوب چیز کو پا لینا، یعنی کہ ایسی کامیابی کہ جس میں انسان جو چاہتا ہے وہ اس کو مل جاتا ہے، اور جس سے وہ بچنا چاہتا ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے. کامیابی کا اصل تصور کیا ہے کہ انسان جہنم سے نجات پالے اور جنت کا حصول ہو جائے اس کے لیے. اور کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے، یہاں کیا شرط بتائی جا رہی ہے کہ اطاعت ضروری ہے. سب سے پہلے اطاعت کے لیے بھی کیا ضروری ہے، سننا ضروری ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جا رہی ہو، جب حدیث سنائی جا رہی ہو یا قرآن کی آیت سنائی جا رہی ہو، اس وقت کیا ہونا چاہیے، کانسنٹریشن سے سننا چاہیے. اور اس کے لیے یہ کس لیے ضروری ہے کہ آپ اطاعت گزار بن جائے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، جب آپ نے حکم سنا نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کس طرح سے کریں گے. جب آپ غور سے سنیں گے، جب آپ کے اندر اپنے اندر اطاعت گزاری کس طرح سے لا سکتے ہیں کہ پہلے سننے کی اتنی پیشنس لائیں اپنے اندر کہ آپ وہ بات سن سکیں، اور پھر جب سن لیں تو اس کو مان لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ تک پہنچا دی تو آپ پر حجت تمام ہو گئی. اس کے بعد آپ نہیں مانیں گے تو نافرمان کہلائیں گے. تو جب مومن کون ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. کامیابی کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور ناکامی سے بچنے کے لیے نافرمانی کو چھوڑنا ضروری ہے. اور ناکامی کیا ہوتی ہے، کامیابی کا کیا کانسیپٹ ہے کہ جو جہنم سے، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا. قرآن میں ہی آتا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کر لیا گیا، تو وہ اصل کامیاب ہے. تو جو آگ سے بچا لیا گیا، جو آگ سے نہ بچایا گیا، لیٹ سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا کہ جن کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اور بعد میں وہ شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکالے جائیں گے. تو ایسا شخص جو کہ جہنم میں ایک دفعہ ڈال دیا گیا، اس کو پہلے دفعہ جہنم میں ڈالا جائے گا نا، تو اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں اس نے کبھی کوئی آسائش، کوئی خوشی، کوئی سکون کی چیز دیکھی تھی. جہنم اتنی زیادہ انٹینس جگہ ہے، اتنی زیادہ جو ہے خوفناک جگہ ہے کہ وہ وہاں جا کے اپنی زندگی کے سارے ایکسپیرینسز، اچھے ایکسپیرینسز بھول جائے گا. اس کو یہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ کبھی اس نے زندگی میں سکھ کا سانس لیا تھا. اور اگر وہ وہاں سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں ڈالا بھی جائے گا، تو جنتی اس کو پہلی نظر میں پہچان لیں گے کہ یہ جہنم سے نکل کے آیا ہے. تو وہ جو امبیرسمنٹ ہوگی وہ بھی اس کی سزا کا ایک طرح سے پارٹ ہی ہوگا. ایونچولی اللہ تعالیٰ اس کو اس امبیرسمنٹ سے نجات دلا دیں گے. لیکن وہ جو پہلے لیول پہ اس کو بتایا جائے گا کہ تم پہلی دفعہ میں جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہ جو امبیرسمنٹ ہے اس سے بچ جانا. اور وہ جو تکلیف ہے جس سے وہ گزر کے آیا ہے، جتنی بھی چاہے ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا، تو بھی وہ جو تکلیف جس سے وہ گزرا، اس تکلیف سے بچ جانا اور ڈائریکٹلی جنت میں داخل ہو جانا، وہ اصل کامیابی ہے. اور پھر فلاح ایسی کامیابی ہوتی ہے کہ جس کے بعد انسان کا زوال نہیں آتا. دنیا میں جتنی بھی کامیابیاں ہوتی ہیں، انسان اگر کہیں کا پرائم منسٹر بن جائے، انسان کہیں کا گورنر لگ جائے، کوئی سیلیبریٹی بن جائے، اس کو کوئی بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہو جائے، بہت زیادہ امیر ہو جائے، تو ہر وقت یہ چانس رہتا ہے کہ یہ سب اس سے چھن جائے ایک ہی لمحے میں، سب کچھ ختم ہو جائے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے. یا ہمارے پاس ہسٹری میں ایسے بادشاہوں کی مثالیں نہیں آتی ہیں کہ جن کے اوپر کسی اور نے جن کی مملکت پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا اور ان کو جو ہے باقی زندگی اپنی قید خانے میں گزارنی پڑی، اور ایسے حالات میں گزارنی پڑی کہ جیسے بہت ہی قابل رحم حالت ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ دنیا میں کس کے پاس جو ہے وہ کامیابی رہے اور کس کے پاس نہ رہے. ہمارا جو بھی کانسیپٹ ہے کامیابی کا، وہ دنیا میں بہت ہی انپریڈکٹیبل ہے، بہت ہی ان ریلائبل ہے، اور بہت ہی لمیٹیڈ ہے، بہت کم عرصے کے لیے ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی ہوں، اگر انسان کے جو ہے شروع سے دولت آخر تک رہے، قائم رہے، دولت، پاور،
اس کی جو بھی کانسیپٹ ہے خوشیوں کا وہ ساری اس کے پاس قائم رہے، تو بھی جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں تو اس کے پاس نہیں رہتی، یہ چھوڑ کے جانا ہوتا ہے اس نے قبر میں. چاہے وہ اپنے ارد گرد جس طرح فرعون نے سجایا ہوا تھا اپنی فرعون کے لیے انہوں نے ایک ایسی قبر بنائی تھی کہ جس کے اندر اس کی ساری دولت جو ہے وہ انہوں نے سٹور کر دی تھی کہ یہ جب اٹھے گا تو یہ استعمال کرے گا. وہ آج تک نہیں اٹھ پایا، اور جب وہ اٹھے گا تو اس وقت کوئی اس حالت میں نہیں ہوگا کہ اس کو استعمال کر سکے. تو وہ ایسی کامیابی نہیں تھی کہ جس کو ہم فلاح کہہ سکیں. فلاح ایسی کامیابی ہے کہ جب جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے تو اس کے بعد موت کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں بنا کے، اور اس کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ جنت والوں آج کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. یہ اصل فلاح ہے. اور پھر دوسری بات کیا کہ وہ بندہ کہ جو جہنم سے بھی بچ گیا اور وہ سیدھا جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا. یہ اصل فلاح ہے، یہ اصل کامیابی ہے جس کو کبھی زوال نہیں آئے گا. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو آگ سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں، پہلے شرط کیا تھی؟ سمیعنا و اطعنا بتائی گئی. یہاں پہ ایک شرط اور بتا دی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کریں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں سے بچنا جو عمل کو ضائع کرنے والی، پہلی درجے پہ عمل کرنا ضروری ہے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. اس کے بعد کیا ضروری ہے کہ ان اعمال کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے بہت سارے چانسز ہیں کہ میں بہت اچھا عمل کر دوں اور پھر میں کیا کروں کہ اس کو ضائع کر دوں. کس کس چیز سے ضائع ہو سکتے ہیں اعمال؟ ریاکاری سے ضائع ہو سکتے ہیں. میں لوگوں کے سامنے جو ہے شیخی مارنا شروع کر دوں، میں نے تو اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں نے تو اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، میں تو اتنی چیریٹی کرتی ہوں، میں نے تو فلانے اسکول کو بھی چیریٹی دی تھی، فلانا ہسپتال بنوایا تھا، میں نے یہ کیا تھا. وہ اپنے جو ہے ریاکاری میں پڑ جاؤں. دوسرا اور کس کس طرح سے ضائع ہو جاتے ہیں؟ ایسے گناہ کر دینا کہ جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے غلط راستے پہ چل پڑنا کہ پچھلے سارے ہی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. جیسے انسان کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ نہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. بلکہ اسی طرح جب انسان نیکی سے ایمان سے کفر کی طرف جانے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی پچھلی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہونے لگتی ہیں، اور اس کا جو ہے انجام وہ اس کی جو اینڈ آف دا سٹوری ہے وہ بدلنے لگتا ہے. وہ جو ہے اچھے انجام کی بجائے برے انجام کی طرف خود کو لے جانے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو عمل کرو اور اس کے بعد اس کو پروٹیکٹ کرو. ان چیزوں سے بچنا جو عمل کو ضائع کرنے والی ہیں، گناہوں سے بچنا اور فرائض کی ادائیگی کرتے رہنا. تو تقویٰ کی ہم نے یہی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے. ایسے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایسے کام کرنے ہیں جو ہمارے گناہوں کو صاف کرتے رہیں، جو پچھلے ہم نے گناہ کیے ہیں، اور ایسے کاموں سے بچنا کہ جو ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتے رہیں، اور ایسے کاموں سے بھی بچنا کہ جو ہم نے وہ صفائی کی ہے وہ صفائی انڈو ہو جائے. تو اگر باہر آندھی چل رہی ہے اور آپ اندر جو ہے اندر کچھ مٹی آ گئی ہے اور آپ اس کو صاف کر رہے ہیں اور اتنے میں کوئی دروازہ کھول دیتا ہے تو آپ کے کیے کرائے پہ سارا پانی پھر جاتا ہے. تو وہ جو راستے ہیں جو آپ کو ان چیزوں کے ان اعمال کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جو آپ کے اعمال کو ضائع کرنے والے ہیں، ان سے بھی بچ کے رہنا ہے. اور وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، یعنی کہ خشیت کیا ہوتی ہے کہ کسی کو بڑا سمجھ کے اس کی تعظیم میں اس سے ڈرنا اور دل میں ہیبت رکھنا، دل میں ہیبت رکھ کر اس کی اطاعت کرنا ہے. تو یخش اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنا. خشیت کیسا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا خوف رکھنا ہے. ایسا خوف نہیں ہوتا کہ آپ کو انسیکیورٹی ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، مخلوق سے بڑے ہیں، خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو جب آپ ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایسی ہستی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل پہ ہیبت چھانے لگتی ہے، آپ کے دل پہ ایک والی فیلنگ آتی ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ روب میں آ جاتا ہے انسان. تو کسی کو بڑا سمجھ کر اس کی تعظیم میں اس سے ڈرنا اور دل میں ہیبت رکھ کر
اس کی اطاعت کرنا. اور خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف جنیرک ہوتا ہے، یعنی کہ خوف میں تعظیم نہیں ہوتی. تو خوف اور خشیت جو ہے وہ بہت زیادہ عمل پر ابھارنے والی چیزیں ہیں. خوف کس چیز کا ہونا چاہیے ہمیں؟ جہنم میں جانے کا خوف، یا اپنے اعمال کے ضائع ہو جانے کا خوف. تو ایسی چیز جس میں ایسی بات جس میں تعظیم نہ ہو. تو خوف دلانے والی کون سی چیزیں کہ ہمارا کہیں انجام برا نہ ہو جائے. لیکن یہ خوف اس ایکسٹریم پہ نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم بس اسی خوف میں یہی سوچتے رہیں. اور ہم کیا ایک ہوتا ہے نا، ہماری ایموشنز جب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ ہمارے اعضاء کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بعض دفعہ انسان کا خوف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اس ایکسٹریم پہ نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے اس خوف سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کو کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو عمل پر قائم رکھنا ہے. اور کامیاب لوگوں کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں لیکن ڈرتے صرف اللہ سے ہیں. اور جو کام صرف اللہ کی خاطر کیا جائے، اللہ کے ڈر سے کیا جائے، پھر اس پہ ایک تو انسان اس کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ مجھے پروٹیکٹ کرنے کے قابل ہے. اگر کوئی ایسا کام ہے کہ جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ باتیں بنائیں گے، بہت زیادہ تنگ کریں گے جس کے انجام میں، تو بھی انسان جو ہے وہ کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پروٹیکٹ کریں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ بعض غزوات، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہوتا ہے اسلام کے جو ابتدائی دور میں غزوات ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، تو اس میں کیا کرتے تھے منافقین جو ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جاتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا یا ان سے مال غنیمت یا جب وہ جنگ جیت کے مسلمان آ جاتے اور پھر مال غنیمت آ جاتا ساتھ، جب جنگ جیتی جاتی تھی تو اس میں جتنا مال اکٹھا کیا جاتا تھا دشمن کی سائڈ سے، تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا تھا. اور مال غنیمت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کریں گے اس دور میں. تو جب وہ مال آ جاتا تھا تو پھر آبویسلی وہ مال تقسیم ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہوتا تھا. اس وقت پھر ان کا دل للچاتا تھا، پھر اس وقت وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی قسمیں کھا کے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے تھے اور کہتے تھے کہ بار بار قسمیں کھاتے. اب ایسا بندہ کہ جس کے دل میں کوئی چور ہوتا ہے، اس کی آپ نے کیا صفت دیکھی ہوگی؟ عام طور پہ بھی وہ بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے. جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، کیا ہمیں اس کی بات پہ یقین آ جاتا ہے؟ جو آپ کو بہت ہی اوورلی جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ نہیں میں ایسی، تو میں قسم سے میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، قسم سے میں تو ہوں ہی نہیں ایسی، قسم سے کری جائے، تو آپ کے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ یہ بہت زیادہ قسمیں کھا رہا ہے. یہ اگر کسی کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اتنی قسمیں کھانے کی ضرورت پڑی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات میں کوئی اور وزن نہیں ہے، اس کو اپنی طرف سے وزن ڈالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو منافقین کیا کرتے تھے کہ جب جانے کا وقت ہوتا تھا، جب کام کرنے کا وقت ہوتا تھا، تو اس وقت تو بہانے بنانے لگتے تھے. اور جب وہ انعام کا وقت آتا تھا تو اس وقت کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے بہت وفادار ہیں، ہم تو بس اس وجہ سے نہیں جا سکے، ہم تو بس اس وجہ سے نہیں جا سکے. اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو زیادہ باتیں عموماً کام میں کوتاہی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. جب وہ اصل کام نہیں نہ کر رہا ہوتا کوئی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بول بول کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. باتوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر کہا قسمیں نہ کھاؤ، اطاعت چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کے حال سے واقف ہے. جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑنے لگتے ہیں یا دیکھتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے. اگر فائدہ ہوتا ہے تو مان لیتے ہیں، نہیں تو پھر کوئی بہانہ بنا کے غائب ہو جاتے ہیں وہاں سے. اور جب کوئی اس کا اجر پانے کا موقع ہوتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر، تو پھر فوراً واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم تو بڑے فرما بردار، ہم تو آپ کے حکم پہ جان دینے والے ہیں، تو آپ ہمیں ایک دفعہ کہیں تو صحیح، ہم اگلی دفعہ ضرور نکلیں گے. اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ باتوں سے راضی نہیں ہوتے جب تک عمل نہ کیا جائے. دین کے معاملے میں اللہ کو
سیریسنس چاہیے ہوتی ہے، سنجیدگی چاہیے ہوتی ہے، اور ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے نفس پر جبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی. جو ہمارے فرائض ہیں ان کے اندر جو ہے بعض دفعہ دل نہیں مان رہا ہوتا، کوئی طبیعت نہیں مان رہی ہوتی، لیکن انسان کو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت؟ یہ یاد کرانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اور اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں نافرمانی کا مرتکب ہو جاؤں گا. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا فائدہ دیتی ہیں اور نہ کرنا نقصان نہیں دیتی، جن کو ہم نوافل کہتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان پہ فرض ہوتی ہیں. تو جب جنگ کا حکم آ جائے، جب جنگ پہ نکلنے کو کہہ دیا جائے، اس ٹائم پہ نہ نکلنا ایسے لوگوں کا کہ جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نکل سکیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. اور کے میدان جنگ سے بھاگ کر آ جانا، واپس آ جانا، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے وہ بھی. تو منافقین کیا کرتے تھے؟ اول تو جاتے ہی نہیں تھے، اور اگر ان کو کوئی فائدہ نظر آ جاتا تھا اس میں تو اس میں پھر وہ وفاداری کا یقین دلانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف باتوں سے کنونس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو دلوں کے حالوں کا بھی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اعمال کا بھی پتہ ہے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف زبان سے یہ کہتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، آپ کے دین سے بہت محبت ہے، میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے شہادت کی موت چاہیے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، اور اس کے بعد آپ گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہے، شہادت کی موت کی دعا کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ جو ہے کوئی ایسی ایفرٹ بھی نہیں کر رہے جو آپ کر سکتے ہیں. تو اس کا کیا ہوگا فائدہ جو آپ اتنے زیادہ وہ دعوے کریں کہ آپ کو شہادت کی موت چاہیے، آپ کو یہ چاہیے، آپ کو وہ چاہیے، آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے آپ کوشش نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوشش چاہیے ہوتی ہے ہم سے. اللہ تعالیٰ کو دنیا کی طرح ہم سے ریزلٹس نہیں چاہیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک سنسیئر ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک سنسیئر ایفرٹ کریں گے؟ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر سنسیئر ایفرٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کا بہترین اجر دیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ کو اس بات سے جو ہے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی وہ ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی کامیابی کا دور نہیں دیکھا. وہ اسی دور میں شہید ہو گئے کہ جس دور میں مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیے جا رہے تھے، مسلمان بہت زیادہ دبے ہوئے تھے، بہت زیادہ اذیت میں تھے. اس دور میں ہی وہ شہید ہو گئے. تو ان مسلمانوں نے جو ہے ان کی جو کوشش تھی وہ انجام تک نہیں پہنچی، بلکہ وہ اسی ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش میں ہی شہید ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا. ان کی ایفرٹ پسند آئی اللہ تعالیٰ کو. تو یہ جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کافی حجت ہوتی ہے کہ ہم نے ایک سنسیئر ایفرٹ کی اور مسلسل ایفرٹ کی. اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے کہ جو بے شک چھوٹا ہو لیکن مسلسل کیا جائے، اس کے اوپر کنٹینیوسلی عمل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے واقف ہیں، ان کی اطاعت سے واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بھی واقف ہیں. کہو اللہ کی مطیع بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم ہو. اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. تو بار بار اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رسول کی بات ماننی ہے، یہ کس کی ذمہ داری؟ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو پیغام لے کے آیا اس پہ سب کو چلانا بھی ہے. تو رسول کے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ اس نے رسول کے اوپر تبلیغ کی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر رسول کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے کہا، جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا اس کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا دے بغیر کسی کمی کوتاہی کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے انکلیئر چھوڑی ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے نہ بتائی ہو، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام جیسا ان تک پہنچا تھا ویسا ہی آگے پہنچا دیا. اور انہوں نے اپنی لائف کے ذریعے بہترین نمونہ دیا اس بات کا کہ اس پیغام پر عمل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. تو رسول کے ذمے صرف یہ ہے کہ وہ پہنچا دے، اور ہمارے ذمے کیا ہے کہ اطاعت اور ایمان ہے. اور اللہ کے ذمے کیا ہے؟ حساب. اللہ تعالیٰ اس بارے میں حساب لے سکتے ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے.
اور رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داری بتا دی گئی. اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثاء ہوں گے، انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں. جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور صحیح عقیدہ علماء. اور اس میں کیا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان کے اوپر تو ایک تو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے اطاعت گزاری اور اپنی ایمان کے اوپر فوکس کرے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن آگے لے کر چلے، یعنی کہ تبلیغ کا مشن، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا اور ان کو دین کی دعوت دینے کا جو مشن ہے اس کو لے کر چلنے. تو یہ ان اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کے اوپر کیا فرض ہے کہ وہ تبلیغ کا جواب دیں، اس پہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کی اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا. بس وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کی پوری فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، یعنی دنیا میں بھی ان کو امن عطا کرے گا. ان کے علاقوں پر اللہ کی رحمت برسے گی. بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں. بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. جو اس کے بعد کفر کریں تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خوف کو امن میں بدلنے کی بشارت دی ہے. تو کیا ہمیں دنیا میں خوف ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسا کوئی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں خوف ہوتا ہے؟ کس کس چیز کا ہمیں خوف ہوتا ہے؟ کون کون سی چیز ہے جو ہمیں انگزائٹی دیتی ہے؟ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان کے چھن جانے کا خوف، ہمارے جو ہے کوئی بزنس میں نقصان ہو جانے کا خوف، کوئی ہمیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں جو ہمارے جو پیارے رشتے ہیں وہ ہم سے چھن نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آسمانی آفت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ کر دے ہمارے ملک پہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ اکانومی خراب ہو جائے تو ہماری گزر بسر مشکل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزی کا ذریعہ ختم ہو جائے. یہ جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں خوف ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دیتے ہیں. کن لوگوں کو امن دیتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی کائنات میں ہم کسی بھی مخلوق کے وعدے پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کر سکتے جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے کو یہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس یقین کے ساتھ، شک سے بچ کے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے دیں گے کہ نہیں دیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً دیں گے اگر میں یہ شرط پوری کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ان کو خوف میں امن عطا کریں گے اللہ تعالیٰ. تو بعض دفعہ ایسے آپ سننے میں آتا ہے نا، بعض دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا اور وہ فلاں جو تھے ان کو وہ فلاں جو خاتون تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ان کو سارے کہہ رہے تھے کہ زلزلہ آ رہا ہے، آپ یہاں سے نکلیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں، آپ یہ کریں وہ کریں. تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تو نہیں پتا چلا کہ زلزلہ آیا ہے. تو ایسے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ خوف کے موقع پہ، وہ کیا تھا؟ خوف کا موقع تھا نا، سب لوگ ڈر رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، پینک ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خوف کے موقع پہ عافیت دیتے ہیں، یا لیٹ سے کوئی ایسا موقع ہے کہ جب بہت ہی زیادہ انسرٹینٹی ہے، کوئی ایسی جو ہے سچویشن ہے جس میں آپ کے گھر والے جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے بزنس میں، کہیں یہ نہ ہو جائے، اور اس سارے سچویشن میں آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے اور آپ کو جو ہے نا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے. تو یہ جو فیلنگ ہے نا، یہ آپ کے دل میں ایک امن پیدا کر دے گی. آپ کو وہ خوف نہیں ہوگا، آپ کا دل اس طرح مٹھی میں نہیں ہوگا، آپ کا جو ہے آپ کی جان اٹکی نہیں ہوگی اس بات میں کہ ابھی جو ہے پتہ چل جائے بس کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے. بلکہ کیا ہوگا؟ آپ کو یقین ہوگا، آپ وہ جو اطمینان ایک اچھا فیصلہ سننے کے بعد آپ کے دل میں آنا تھا، وہ آپ کے دل میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. خوف میں امن دینا. سچویشن سوچے ایسی جس میں آپ
اپنی زندگی میں آپ کو خوف محسوس ہوا ہو، ایسی سچویشنز سوچیں کہ جس میں آپ چاہتے تھے کہ آپ کو کوئی تسلی دے دے کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پہ آپ کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیں گے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد واقعتاً سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے تو اللہ تعالیٰ خوف میں امن دیتے ہیں، خوف کے بعد امن دیتے ہیں، خوف کو امن سے بدل دیتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور پھر کچھ مزید شرائط کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تک پہنچنے کی، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو ایک تو آپ کے دل کو اطمینان بخش دیں گے اللہ تعالیٰ، دوسرا کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رحم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں؟ کیا ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی، زیادتیوں، ظلم سے درگزر کر دیں؟ ہم سے جو دوسروں کے حق میں کمی ہوئی ہے، ہم سے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا شرط بتا رہے ہیں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کس طرح سے کریں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ذریعے، اپنی سنت کے ذریعے ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں ان پر عمل کریں۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو سنت ہی ہے نا، اس پہ عمل کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہو تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، سنت پہ تو اتنا عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ تو چھوڑی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا شرط بتا رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی تو ہمارے اوپر امید ہے کہ رحم کیا جائے گا۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کی اعمال پہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں راستے میں سے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو صحیح صحیح نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے وہ اعمال جو ہیں وہ اوور لک ہو جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے۔ صرف ان کو دنیا میں مہلت دی جا رہی ہے، ان کی حجت تمام کی جا رہی ہے، کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے، وہ واپسی کا راستہ اور طریقہ جو ہے وہ ان کو بتا کر ان کو ایک ٹائم دیا جا رہا ہے کہ تم اس ٹائم تک اس راستے پر واپس لوٹ سکتے ہو۔ تو کافر سے مراد یہاں پہ سب غیر مسلم ہیں، یعنی کہ یہ سب لوگ جو ہیں مل کر اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں تب بھی یہ لوگ اسلام کی راہ نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا دین تو یقیناً بلند ہو کے رہے گا، اور رہے یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور انہیں آخرت میں بھی جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو ہمیں بہت دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمان جو ہیں وہ بہت زیادہ پرسیکیوشن کا شکار ہے، بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے مسلمان ہی کمزور ہیں اور مسلمان ہی دب رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ یہ جو ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کر رہے فوری اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اوپر یہ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو جو مہلت دے رہے ہیں یہ اس کا پارٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر وہ اس سے بچنے والے نہیں ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا؟ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، یہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ انہوں نے ایونچولی اس میں لینڈ کرنا ہے، انہوں نے وہاں پہ اپنے سارے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ تو یہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے عذاب سے، عذاب کا سامنا نہ بھی کیا، دنیا میں اگر ان کو رسوائی نہ ملی، دنیا میں اگر یہ اپنی تئیں جو ہے بہت ہی زیادہ بڑے بن بھی گئے، تو لوٹ کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ جب وہاں پہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت ہی برا ٹھکانہ دیا جائے گا انہیں، اتنا برا ٹھکانہ ہوگا اور اس سے وہ نکل بھی نہیں سکیں گے، اور اس میں وہ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہاں پہ ہمیں کیوں ڈالا گیا۔ اس کے بعد پیچھے کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اطاعت کرو، سمیعنا و اطعنا کہنا ہے۔ تو جب کہا جائے یا ایھا الذین آمنو، تو کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرائط بتائی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ وعدے کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور حکم بتا رہے ہیں. تو اس حکم کو اس نظر سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا حکم سنا رہے ہیں. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے رول ایک اور بتا دیا، گھریلو زندگی کا رول بتا دیا کہ نابالغ بچے اور غلام. غلام کون سے ہوتے ہیں؟ وہ والے یہ ہمارے نوکر چاکر نہیں جن کو ہم ہائر کر لیتے ہیں، یہ اس غلاموں میں نہیں آتے. بلکہ کون سے لوگ؟ وہ وہ لوگ جو ملکیت ہوتے تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو اس ٹائم پہ اس وقت کے معاشرے میں غلام یا لونڈی کے طور پہ ہوتے تھے. اور وہ کون لوگ ہوتے تھے کہ جو جب وارز ہوتی تھی دوسری قوموں کے ساتھ، تو ان کے اندر جو اس جنگ کے نتیجے میں جو قیدی آتے تھے، ان قیدیوں کی جو ہے مال غنیمت کے ساتھ ہی تقسیم ہوتی تھی، اور ان کو لوگوں کو بانٹ دیا جاتا تھا. ان لوگوں کے رائٹس بھی کوئی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، اور ان لوگوں کے جو ہے وہ بغیر تنخواہ کے ملازم ہوتے تھے. ان سے جیسا بھی سلوک کیا جائے کوئی ان کے مالک سے پوچھ نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کیا کیا؟ ان لونڈی غلاموں کے لیے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے پہلے ان کے حقوق جو ہے وہ بڑھائے. ان کے جو ہے ان کے بارے میں ان کے مالک جو تھے وہ آنسریبل ہونے لگے. ان کو جو ہے جواب دہی کا خوف دلایا گیا، اور ان کو اس بات پہ ابھارا گیا کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرے. تو آہستہ آہستہ یہ کلچر ختم ہو گیا، اور اب ہمارے معاشرے میں یہ کلچر نہیں ہے. تو ہمارے جو گھر کے ملازمین ہیں جس کو ہم تنخواہ پہ رکھتے ہیں، وہ ان کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا کوئی ایسا آپ کے گھر میں کوئی ایسی جو ہے میڈ ہے جو کہ مستقل آپ کے گھر میں ہی رہتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں. نابالغ بچے اور غلام 3 اوقات میں اجازت لے کر آپ کے پاس آ سکتے ہیں، آپ کے کمرے میں آ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کے بیڈ روم کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پرسنل سپیس کی بات ہو رہی ہے. تمہارے پاس آیا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو انسان کی اپنی پرسنل سپیس ہوتی ہے، جہاں سے وہ سب سے الگ ہو کے جاتا ہے، جو اس کی اپنی پرائیویٹ لائف جہاں پہ ہوتی ہے، جو آپ کا بیڈ روم ہوتا ہے، وہاں پہ جب ایسے بچے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹوڈلرز ہوتے ہیں آپ کے، یا بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کو آپ کے پاس آنا ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اجازت لے کے آئیں گے. اور یہ والا رول جو ہے یہ کہاں سے کنٹینیو ہو رہا ہے؟ استئذان کہتے ہیں اس کو. اور یہ رول ہمیں پہلے بتایا گیا تھا جب ہمیں گھروں میں جھانکنے کے اور گھروں کی ٹو لینے کے بارے میں ممانعت کی گئی تھی. تو اس کے بارے میں مزید کیا احکام بتائے جا رہے ہیں؟ تو کہ ان ٹائمنگز پہ 3 ٹائمنگز پہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اجازت لے کے بغیر نوک کیے بیڈ روم کا دروازہ نہیں کھولیں. پہلا وقت کیا بتایا گیا ہے؟ صبح کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ آپ جب آرام کر رہے ہوتے ہیں، کیلولا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کوئی بہت زیادہ چادر سر پہ نہیں لپیٹی ہوتی، بلکہ آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے لائٹ ڈریسنگ میں بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں. اور آپ تھوڑا جو ہے آپ اس وقت پسند نہیں کریں گے کہ آپ کو کوئی بھی آ کے آپ کے کمرے کا دروازہ کھول کے اس حالت میں دیکھے. تو یہ آرام کے جو مواقع ہوتے ہیں اس وقت جو ہے اجازت لے کے نوکر اور نابالغ بچے داخل ہوں گے. صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، کیونکہ وہاں پہ ایئر کنڈیشنر نہیں تھے اور اب بھی سب کے پاس نہیں ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. اس کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر. جو ٹائمز آپ کے ایسے ہیں کہ جب آپ سوشلائز کر سکتے ہیں، جب آپ اس حالت میں تیار شیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی ڈریسنگ بھی صحیح رکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنا حال حلیہ صحیح رکھا ہوا ہے، اس ٹائم پہ اگر وہ آپ کے کمرے میں آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی وہ گناہ کی بات نہیں ہے. یعنی باہر پردے کے احکام ہیں اور گھر کے اندر بھی کچھ پردے ہیں. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، یعنی بہت کام ہوتے ہیں گھر کے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب صرف اپنے کمروں میں ہی بند ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن جب ماں باپ کے کمرے میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے.
تو انسان کی جو سب سے زیادہ پرسنل اسپیس ہوتی ہے، ایک تو انسان کی پرسنل لائف جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، اس کے گھر میں ہوتی ہے، اور پھر اس پہ بھی گھر کے اندر بھی کوئی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جس کو آپ اپنا ایریا، اپنی پرسنل اسپیس کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر آپ اپنی پرائیویٹ لائف گزارتے ہیں، جس میں آپ کسی کو شریک نہیں رکھتے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا اپنا بیڈ روم ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ جیسے بھی رہیں، اس کے اندر جو ہے آپ کو مداخلت سے بچانے کے لیے، آپ کی لائف اس پرسنل اسپیس میں، آپ کی جو پرسنل ٹائم ہے، می ٹائم ہے اس کو کہہ لیں، ریسٹ کا ٹائم ہے، اس کے اندر آپ کو مداخلت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم نازل کیا کہ جو پیرنٹس کے کمرے میں جائیں گے بچے، اور جو ملازم ہیں وہ کیا کریں گے، گھریلو ملازم ہیں، وہ کیا کریں گے کہ اجازت لے کر جائیں گے، 3 ٹائمز پہ اجازت لے کے جائیں گے، فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے علاوہ ظہر کے ٹائم، صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے ٹائم جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو یہ ایسے ٹائمز ہوتے ہیں جب انسان ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، فجر سے پہلے بھی سو رہا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی کیلولے کا ٹائم ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آرام کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ٹائمنگز جو ہیں، ان پہ جب آپ کوئی امید ہے کہ آپ کے پیرنٹس ریلیکس کر رہے ہوں گے، یا وہ جو ہے وہ آرام کا ٹائم ہے ان کے، تو اس وقت اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اور جب تمہارے بچے عقل کو پہنچ جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں۔ مراد اس سے یہی ہے کہ گھر کے کمروں کے اندر آنے جانے سے پہلے اجازت لیا کریں، جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے، یعنی کہ اپنے گھر میں جانے کے لیے بھی مردوں کو اجازت لینی چاہیے، تاکہ بہو بیٹی وغیرہ اپنا جو حجاب ہے یا اپنا ستر ہے وہ صحیح کر لے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، اور وہ علیم حکیم ہے۔ تو جب گھر میں جائیں، جب بچے بڑے ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد بھی کیا حکم ہے کہ وہ جب گھر میں جائیں، جب گھر میں داخل ہوئے، تو اجازت لے کر جائیں، اور اپنی موجودگی کا احساس لے کر جائیں۔ بچوں کے اوپر ان کی بلوغت تک کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر وہ ان کو عادت نہیں ڈالی گئی بچپن سے، تو کیا ہوگا؟ ماں باپ پر ذمہ داری آتی ہے اس بات کی، اور وہ کیا ہوگا، بڑے ہوں گے تو پھر ان کو اس کی عادت نہیں پڑے گی، اور پھر وہ اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ تو حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ نشانی ہوتی ہے، اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ خالق تک پہنچا دیتے ہیں، پہنچا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیہ، لکم آیہ۔ تو حکم کو نشانی کہا گیا، اور نشانی کس سے ملا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملا رہی ہے، اور انسان اتنی دور تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی پہچان دیتا ہے حکم جو ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بچوں کی ذہنی طہارت اور ان کے ذہن میں والدین کی سینکٹیٹی، یعنی کہ والدین کی عزت احترام قائم رکھنے کے بارے میں اقدامات کیے گئے ہیں۔ کچھ کانسیپٹس اپنے وقت سے پہلے جو ہے وہ بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتی ہے، اور اگر ایسا کیا جائے ان کے ساتھ، ان کو وقت سے پہلے ان باتوں کے بارے میں بتا دیا جائے جو ان کے ذہن پروسیس نہیں کر سکتے، تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو جائے گا ان کے اوپر، وہ ان کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور ان کی ذہنی جو صحت ہے وہ متاثر ہوگی۔ تو اب اس میں یہ جو نابالغ بچے ہیں، اس میں کون سے بچے آ رہے ہیں کہ جب بچے جو ہے ابھی بالغ نہیں ہے، بلوغت میں نہیں آئے، وہ بچے جن کو عورتوں کی پوشیدہ باتوں کا علم نہ ہو، اور یا احتلام نہ آیا ہو، اور لڑکیوں میں پیریڈز کا نہ آیا ہو، اور لڑکوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کی آواز بھاری ہونے لگتی ہے۔ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ وقت آرام کے ہے، آرام کے وقت انسان کو اپنے حلیے کا ہوش نہیں رہتا، یا ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا حال دکھانا پسند نہیں کرتا۔ تو عربوں کے ہاں چونکہ موسم گرم ہوتا ہے، اس لیے وہ سونے کے وقت ہلکے کپڑے پہنتے تھے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جو ارد گرد جو یہ ویسٹرن کلچر ہے، اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے سب کچھ پتا ہونا چاہیے، ان کی جو ہے نا پیرنٹس کو شیئرنگ کرنی چاہیے۔ لیکن آپ بچوں کی جو ہے ذہنی تربیت کریں، لیکن ان کو اتنی انفارمیشن دیں جتنی وہ پروسیس کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے پرائیویسی کا خیال کیا ہے، یہاں پہ جو پیرنٹس کی پرائیویسی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا خیال کیا ہے۔ تو بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کچھ ایسے مواقع ہیں جب میرے پیرنٹس مجھ سے ایسے ہی نہیں مل سکتے، میں یہ کہوں دھاڑ سے دروازہ کھولوں اور میں اندر چلا جاؤں، میرے پیرنٹس ہر وقت میرے لیے ایسے اویلیبل نہیں ہیں۔ تو یہ اس کے لیول کی بات ہے جو اس کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اجازت لے کے اندر جانا ہے، کیونکہ میرے پیرنٹس ہر وقت میرے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتے، جس طرح سے وہ ان ٹائمز پہ اویلیبل ہوتے ہیں جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔
تو کسی کے بیڈ روم میں جانا مخصوص اوقات میں بچوں اور خادموں کے لیے منع ہے، تو بالغ لوگوں کو کیا چاہیے؟ اب اگر کوئی بالغ لوگ ہیں تو ان کو کیا چاہیے کہ وہ لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت نہ کریں، کسی کے سطر پر نظر نہ رکھیں، اور یعنی کہ اگر نظر غلطی سے پڑ بھی جائے تو ہٹا لیں، اور دن کے وقت بھی آرام کے وقت اپنا لباس ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اپنی پرسنل سپیس میں، پرائیویٹ سپیس میں جہاں پہ کوئی اور مداخلت نہیں کر رہا، وہاں پہ انسان اپنا لباس ہلکا کر سکتا ہے، لیکن اس کے پھر کچھ رولز ڈیفائن کر دیے گئے۔ اور جب بچے بالغ ہو جائیں تو بھی وہ اپنے بڑوں کی طرح گھر میں آنے کی اجازت لیں گے۔ یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کی حدود کے پیچھے مصلحت ہے اور ہماری ہی پروٹیکشن ہے۔ تو یہ یہاں پہ جو خطاب ہے وہ ڈائریکٹلی بچوں سے ہی ہے، کیونکہ وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ تو حیا جو ہے وہ کب سے ڈالی جاتی ہے انسان کے دل میں؟ بچپن سے ڈالی جاتی ہے۔ اگر آپ بچپن میں بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ انہوں نے حیا سے کیسے حیا کو کیسے اپنے دل میں قائم رکھنا ہے، کیسے حیا کا خیال رکھنا ہے، تو پھر وہ بڑے ہو کے بھی اس کو فالو نہیں کر سکیں گے۔ جس چیز پہ انسان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان کی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی پہ قائم رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لباس میں، ڈریسنگ میں حیا نہیں شامل کریں گے، ان کو حیا والے ایٹیکیٹس نہیں سکھائیں گے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں بتائیں گے، تو پھر بڑے ہو کے ایک دن میں نہیں سیکھ جائیں گے۔ وہ جیسے ہی وہ بالغ ہوں گے، آپ ان سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر آ، وہ عورتیں جو جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امید وار نہ ہو، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں، یعنی کہ گھر کے اندر نہیں، یہ نہیں کہ گھر کے باہر کپڑے اتار کر نکل جائیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ وہ ایسی عورتیں تبرج کرنے والی نہ ہو۔ تبرج ہوتا ہے اپنے حسن کو نمایاں کرنا، میک اپ اور لباس وغیرہ کو، تو زیور کو۔ تو اگر کوئی ایسی عورت ہے جو مینو پاز کی عمر سے گزر چکی ہے، 50-60 ایئرس کی ہو گئی ہے، اور ابھی بھی اس کے فیچرز ٹھیک ٹھاک ہیں، بڑھاپے کے آثار نہیں ہیں، لباس بھی اچھا پہنتی ہے، زیور میک اپ بھی اس کا برابر یعنی کہ مستقل وہ کرتی ہے، اور تو بال بھی اس نے ڈائی کرائے ہوئے، تو ایسی صورت میں جو نوجوانوں کی طرح بہیو کرتی ہے، تو اسے حیا بھی نوجوانوں والی فالو کرنی پڑے گی، اور اس کے اوپر وہ سارے احکامات لاگو ہوں گے جو ایک نوجوان لڑکی پر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں نا، وہ اتنی زیادہ ایجڈ ہو گئی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے اپنی حلیے سے بھی وہ بے پرواہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو ویسے بھی چل پھر نہیں سکتی صحیح سے، اور ان کے دل میں بھی کوئی ایسی خواہش نہیں رہتی کہ وہ کسی سے شادی کریں، اور جب ان پہ کسی کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ ایسی خواتین جس کو ہم کہتے ہیں نا بوڑھی کھوسٹ ہو جاتی ہیں، بہت ہی زیادہ عمر کو پہنچ جاتی ہے، اور بہت زیادہ عمر کو نہیں بھی پہنچے تو بالکل ڈھل جاتی ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجاب کی پابندی میں نرمی کی ہے۔ حیا ان کے اندر بھی قائم رہے گی۔ جس عورت نے ساری عمر حیا سے کام لیا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آخری عمر میں نہ کرے، لیکن ان کے لیے آسانی کس لیے کی گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عمر تک پہنچا دیا، تو ان کے اوپر جو ہے وہ بیماریوں کی وجہ سے اور ان کی ایج کی جو ایج کی وجہ سے جو ان کے اندر کمزوری آ گئی ہے، جو وہ ڈھل گئی ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اتنا زیادہ جو پردہ ہے، اتنے زیادہ حجاب وغیرہ اس کو کیری کرنا مشکل لگنا شروع ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑی سی اس کو لائٹ کیا ہے، ذمہ داری کو، اس ریسٹرکشن کو کیا 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 ہے کہ اس کے اوپر پابندی نرم ہے۔ وہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ اپنی چادر جو ہے تھوڑا سا سر سے ہٹا لیں یا لائٹلی لے لیں، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے ایسا وقت آ گیا ہوا ہے، اتنا لباس نہیں اتارنی کہ ان کی زینت نمایاں ہونے لگے، بلکہ اگر انہوں نے زینت کا اہتمام کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کو ظاہر نہیں کر سکتی ہیں۔ اور حجاب اصل میں گھر کے لباس اور زیورات وغیرہ کو چھپانے والے لباس کو کہتے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر وہ عبایا نہ پہننا چاہیں اور وہ ایک لائٹ سی چادر لے لیں تو بھی چلے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہوئی ہیں، ایجڈ ہو گئی ہوئی ہیں، کہ ان کو دیکھ کے کسی کے دل میں ایسا خیال نہیں آئے گا، اور ان کے دل میں بھی ایسی کوئی خواہش نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی، ہر ایک کی جو ہے پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی عمر میں پہنچ کے بھی کیا کرتے ہیں
ان کو شوق ہوتا ہے فیشن کرنے کا، بہت زیادہ تیار شیار ہونے کا شوق ہوتا ہے. ایسی آنٹی ہوتی ہیں نا، کوئی ممانعت نہیں ہے اس چیز کی. آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اس بارے میں کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہیں اور ابھی تک جو ہے اتنی بڑی عمر پر پہنچ گئی، ان کے شوق ختم نہیں ہوئے، ایسا نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی ممانعت نہیں کی. صرف اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن کیا لگائی ہے کہ جب آپ کو ایسا شوق ابھی تک ہے، آپ کو جو ہے فیشن کرنے کا شوق ہے، آپ کو اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، برائٹ کلرز پہننے کا شوق ہے بڑی عمر میں بھی، آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ اپنے بالوں کو ڈائی کریں، آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ میک اپ کریں، ضرور کریں. لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ حیا کا خیال رکھنا ہے، پردے کا خیال رکھنا ہے، اور پردہ اسی طرح فالو کرنا ہے جس طرح آپ اپنی جوانی میں فالو کرتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ان خواتین کے لیے فیشن کرنا حرام ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کی ایج پہ جج کیا جانے لگتا ہے، ان کے سٹیٹس پہ جج کیا جانے لگتا ہے کہ یہ آنٹی جو ہیں یہ اب اس عمر میں آ کے بھی اتنے فیشن کرتی ہیں، ریڈ کلر کے کپڑے پہنتی ہیں، یہ ریڈ کلر کی جو ہے لپسٹک لگاتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کے لیے نا ہم نے کچھ کھانے رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ اس میں فٹ نہیں آتے نا تو ہم ان کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح جج نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے رول بتا دیا، حیا کا خیال رکھا جائے گا. وہ جو خواتین ہیں وہ اپنے محرم رشتوں کے سامنے اس زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، جو فیشن انہوں نے جو اچھے کپڑے پہنے اس کا اظہار کر سکتی ہیں، لیکن وہ باہر جو جب نکلیں گی تو وہ پردے کا خیال رکھیں گی. لیکن اس پردے کے اندر جو انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے یا انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی اعتراض یا ممانعت نہیں رکھی. ان کی عمر کی وجہ سے کوئی بھی ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت ہے اس کے دل میں سجنے کا شوق رکھا ہے، اور جب اس زینت اختیار کرنے کا شوق رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو اگر کوئی انسان اس عمر میں آ کے بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، تو اس کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ایسا اب اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ یہ کرے، بلکہ وہ یہ ایسا ضرور کرے، بس کچھ پابندیوں کا خیال رکھ لے. اچھا جی، یہ نیکسٹ آیت جو ہے یہ انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. جی روبینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آ، السلام ورحمۃ اللہ اس میں وبرکاتہ. لیسن میں دو کافروں کی مثال دی گئی تھی، دو قسم کے. لیکن آج ہم مسلمانوں میں جو ہے وہ آ، ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کا نام کیا، روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، اور کتاب پڑھتے ہیں، لیکن وہ چیزیں وہ ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم بحث کر سکیں اور یا اس میں کچھ غلط وہ پیدا کر سکیں. تو اب جب آپ قرآن پڑھتے تو پورے قرآن میں آپ قدم قدم پہ دیکھتے ہو کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، آخرت سے ڈرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اطاعت کرو رسول کی. تو پھر ایسے لوگوں کا جو ہے وہ کیا مطلب، کیا اسٹیٹس ہوگا، یا کیسے ان کو جو ہے وہ کنونس کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ حدیث پہ بھی نہیں بلیو کرتے کہ یہ تو اس زمانے کے تھے جب رسول ان میں ان تھے. تو اب تو جو ہے وہ یہ تو حدیث اس طرح ہے جیسے آپ کوئی گیم کھیلتے ہیں، آپ نے ایک کے کان میں، دوسری کے کان میں، تیسری کے کان میں، ایٹ دا اینڈ جو ہے بات کچھ اور پہنچی. مطلب اس طرح کی ایگزامپلس دیتے ہیں. تو حالانکہ جو ہے وہ شیکسپیئر کی سینگ تو بڑے فخر سے ڈالتے ہیں، باقی لوگوں کی سینگ بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ میں آپ کو یہ ہے کہ یہ مطلب یہ کہ وہ ہو گئی ہے، سنی سنائی بات ہے، یا باطل ہے، یا وہ ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم نے سورہ بقرہ میں فلاح کے جو وہ پڑھا تھا کہ ایک کسان ہے، وہ زمین میں بیج لگاتا ہے، اور وہ اس کی پھر آبکاری کرتا ہے کہ اس کو پانی دیتا ہے، پراپر کھاد دیتا ہے، دھوپ سے بچاتا ہے، موسموں کے تھپیڑوں سے بچاتا ہے، پرندوں سے بچاتا ہے. اور پھر جب وہ
اس کا پھل گرو ہو کے اور پھل دینے لگتا ہے تو اس کی جو کامیابی کی جو خوشی ہوتی ہے تو وہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اس کو اس کی محنت کا پھل مل گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک انسان ہے، ایمان ہے، اور ایمان ابھی گرو نہیں ہوا تو اس کی آبکاری کرتا ہے، اور وہ اس کو دنیا کے جو برائی اچھائی سے بچا کے، یعنی تقوی کا راستہ، اور اس سے بچا کے اس لیول پہ آتا ہے کہ جب اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ وہ اب یہ جو دنیاوی جو چیزیں ہیں شاید وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور وہ اس قابل بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اپنی دلیل سے ثابت بھی کر سکے۔ تو اس وقت جو اس کی جو محنت اور جو اس کی جو آبکاری جو اس نے اپنے ایمان کے بارے میں کی، اس کی کامیابی جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے، اور اس کا شکر بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ دو باتوں کا مجھے جو ہے وہ آنسر چاہیے، یہ جو میں نے پہلا اور حدیث کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جی بارک اللہ فیک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو عمل نہیں کروانا، آپ نے لوگوں کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ انبیاء کی ذمہ داری کیا بتائی گئی کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اس کو صاف صاف پہنچا دینا ہے، افیکٹو طریقے سے، حکمت کے ساتھ، کہ لوگوں تک وہ بہترین طریقے سے پہنچ جائے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے تھے جو نہیں مانے تھے، اینڈ تک نہیں مانے تھے۔ تو ہمارا ہمارا جو ہے نا کام وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا اور پھر ڈنڈا پکڑ کے پیچھے پڑ گئے کہ ابھی مانو۔ ہم ہاں اپنی اگر اپنے بارے میں سوچیں تو ہم ایمان تک کیسے آئے، ہم صحیح دین تک کیسے آئے؟ کہ اب میں بائی برتھ ہی ایسی تھی کہ قرآن کو پڑھنے والی ہو گئی اور قرآن کو سمجھنے والی ہو گئی؟ مجھے بھی تو دین کی طرف آتے ہوئے ٹائم لگا نا، ایک پروسیس تھا جس سے میں گزری، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی جو جمع ہو کے آخر انہوں نے میرے دل پہ اثر کیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی ایسی سٹوری ہوگی کہ وہ قرآن کی طرف کیسے آئے۔ تو اس بندے کو بھی اس کے دل پہ بھی وہ اثر ہونے کے لیے ٹائم چاہیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ کان سے ہم گزارتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، ہمارا ایکسس دل تک نہیں ہے، دل کا تک کا ایکسس اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور دل کے اوپر ہمارا تو اپنے دل پہ اختیار نہیں ہوتا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ہم نے جو بات گزارنی ہے وہ کان سے گزارنی ہے، وہ اس کی نظر سے گزارنی ہے، جو اس کی انپٹس ہے نا وہاں پہ وہ چیز داخل کر دیں، اس کے بعد وہ اس کے دل میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور جو انپٹس ہیں نا، جو کان اور آنکھیں ہیں، ان تک وہ چیز بہترین طریقے سے پہنچائے، جو بیسٹ پاسبل طریقہ ہے۔ جب آپ کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں تو آپ اس پہ ڈنڈے نہیں برساتے، بلکہ آپ اس کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں جس طریقے سے اس کو سمجھ آ جائے۔ جس سے بات کریں اس سے اس طرح سے بات کریں کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ اگر وہ اس کے باوجود نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ جب آپ کی حجت تمام ہو گئی تب چھوڑ دیں، اور جب تک نہیں ہوئی ہے تب تک بتاتے رہیں۔ اگر آپ کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، ان کو مسلسل گائیڈ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے اوپر کچھ اختیار دیا ہے، آپ ان کو سختی سے، نرمی سے بتا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اولادیں بھی جو ہیں وہ ماں باپ کے اختیار میں نہیں رہتی، ان کی بات نہیں مانتی، تو اس وقت بھی آپ کی حجت، ایسے والدین کی حجت تمام ہو جاتی ہے جنہوں نے ساری عمر کوشش کی ہو کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نیک راستے پہ آ جائے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں، حدیث جو ہے یہ چائنیز وسپرز کی طرح ہے۔ چائنیز وسپرز ایک گیم ہوتی ہے جس میں ایک گروپ آف پیپل بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں، ایک بندے کے کان میں کوئی لفظ کہتا ہے، اس کو جو سمجھ آئی وہ اگلے بندے کے کان میں کہتا ہے، تو پھر اینڈ پہ پہلا بندہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا اور آخری بندہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا سنا تھا، اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ چائنیز وسپرز جیسی بات ہے اگر جو حدیث ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ حدیث کبھی ڈاکیومنٹ نہیں کی گئی، اور ان لوگوں کا یہ بلیف ہے کہ جو پہلی دفعہ حدیث لکھی گئی تھی وہ 200 سال بعد لکھی گئی تھی، تو یہ بلیف جو ہے یہ آل ٹوگیدر غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابہ تھے ان کے پاس حدیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ نے اپنے اپنے کلیکشنز بنائی ہوئی تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈائریز بنائی ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کے اندر جتنی احادیث انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی وہ ساری لکھی ہوئی تھی۔ اور بعد میں جب حدیث کی تخریج کی گئی، بعد میں جب حدیث سنائی گئی یا وہ اس کو کلیکٹ کیا گیا، تو وہ صحابہ سے لی گئی تھی، ان لوگوں سے لی گئی تھی جنہوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا تھا ان حدیث کا، ان باتوں کو دیکھا تھا۔ اور وہ ہمارے آپ کے جیسے لوگ نہیں تھے کہ جو
याददाश्त भी नहीं थी उनकी, कोई भूल जाता था, वहम का शिकार हो जाते थे। बहुत उस जनरेशन की खसूसियत ये थी कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत अच्छा हाफ़ज़ा दिया था और बहुत क्लियर माइंडसेट दिया था। जो उन्होंने सुना था उस पे उन्होंने सारी उम्र अमल किया था, जो उन्होंने देखा था उस पे उन्होंने सारी उम्र अमल किया था और उन्होंने उसका सबूत जो है अपने पास लिख के भी रखा हुआ था। तो ये कहना कि ये एक चाइनीज़ व्हिस्पर्स जैसी बात है कि एक जगह से होते हुए दूसरी जगह तक पहुँची तो कुछ और की और ही हो गई, ये गलत है और ये उस शक में ही आता है कि जो वो मुनाफिकीन जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के बारे में करते थे। तो आप उन तक ये दलील पहुँचा दें जो भी ये एतराज़ करते हैं कि अहादीस जो है उसके मजमूए सहाबा के पास भी मौजूद थे। बुकलेट्स मौजूद थी, उनकी अपनी डायरीज़ मौजूद थी। हज़रत उमर ने जो है लॉज़ की कोई हज़रत अली ने एक लॉज़ की बुक विरासत के लॉज़ की बुक अपने पास रखी हुई थी जिसमें उन्होंने अहादीस सारी ऐसी नोट की हुई थी। तो ये जो है अफ़वाहें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जो पहली 3 जनरेशन्स हैं, यानी सहाबा की जनरेशन और सहाबा के स्टूडेंट्स यानी ताबईन की जनरेशन और उनके स्टूडेंट्स यानी तबा ताबईन की जनरेशन। अगर हमने जो है दीन लेना है तो इन 3 जनरेशन्स की बातों से लेना है। इन 3 जनरेशन्स के जो है एफर्ट्स हैं उनसे लेना है। उसके बाद जो है फितने का अंदेशा है। तो ये 3 जनरेशन की गारंटी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो हम कि कौन होते हैं इसको क्वेश्चन करने वाले, राइट? और फिर हम्म, आखिरी बात जो आपने की, फलाह की बात। तो फलाह जो है, फलाह का वर्ड जो है उसका मतलब क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी में देखें ना तो फलाह का मतलब होता है स्प्लिट करना, फाड़ना। तो जब ईमान जो आता है ना आपके दिल में, तो वो ईमान आपके दिल को ग्रो नहीं करता, बल्कि ईमान क्या करता है? ईमान ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं? ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन को इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं कि जो है हमारा जो ईमान है वो ग्रो कर रहा है और उसके मुकाबले में हमारा जो दिल है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन ग्रोथ कैसा प्रोसेस होता है? कि जब एक जो है चीज़ वो जिस तरह से नज़र आ रही है उसी तरह से वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्या होती है कि जब एक सीड को प्लांट किया जाता है, जब एक किसान एक बीज को बोता है, तो वो क्या होता है उसको पानी देता है और उसको एक चॉइस दी जाती है। उस पानी से डालने के बाद उसको एक चॉइस दी जाती है कि या तो वो फट जाए और वो ज़मीन से बाहर निकल आए और या फिर वो उसी ज़मीन में कुछ अरसे तक रहे और फिर गायब हो जाए। तो हमें भी अल्लाह ताला ने ज़मीन में, दुनिया में सीड की तरह बोया हुआ है और अल्लाह ताला ने हमें इस बात की चॉइस दी है। हमारे ऊपर पानी कौन-सा डाला गया है? वही का पानी डाला गया है। हमारे ऊपर चॉइस क्या है? हम इस ज़मीन के अंदर कुछ टाइम गुज़ारें और ख़त्म हो जाएँ, ऐसे ख़त्म हो जाएँ जैसे मौजूद ही नहीं थे। और दूसरा क्या है कि हम अपने जो है ना वो स्प्लिट होने की, अपने फटने की, अपने अंदर से जो वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है उसकी तकलीफ़ उठा लें। अपने दिल को अल्लाह ताला के लिए की तरफ मोड़ लें। हमारे दिल से जो ईमान का पौधा बुलंद होगा वो हमें क्या करेगा? हमें इतनी ताकत देगा कि हम उस ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आएँ। जब बीज उगता है तो क्या होता है? फट के उगता है तो क्या होता है? वो चीज़ जो उसके अंदर से ग्रो करती है वो ज़मीन को फाड़ के बाहर निकल आती है। अगर बीज अपनी ही फ़ॉर्म में मौजूद रहे तो वो सारी उम्र, अपनी सारी लाइफ़ वो ज़मीन के अंदर दबा रहता है। लेकिन जब वो फट के बाहर निकलता है तो वो ज़मीन को फाड़ के निकल आता है और वो आसमान की तरफ ऊपर उठता है। जब हमारे दिल से ईमान उठेगा तो आसमान की तरफ जाएगा और हमें कहाँ तक लेके जाएगा? ऊपर क्या है? जन्नत है अल्लाह ताला की, जन्नत तक लेके जाएगा वो हमें। तो हमारे पास ये चॉइस है। जी, बारकल्ला फ़ीक। कोई और कुछ कहना चाहे? जी, फरहाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम लोग शरई पर्दा करते हैं तो क्या नाम है, जैसे हम लोग होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। जैसे मेरी बेटी मुझे ले गई थी रिसेंटली, तो मैंने पर्दा किया हुआ था, लेकिन वो ना ऐसा था कि जैसे एक रूम नहीं है, बस बेटी दामाद है, एक टेबल पे बैठे हैं। तो मेरा मेरा मुंह ढका हुआ था। तो और इस तरह से एक ये चीज, और एक शॉपिंग पे जाते हैं, उस पे हमें ना तनकीद होती है कि आप शरई पर्दे करती हैं, आप मार्केट में घूम रही हैं। तो इस ये चीजें मुझे समझ में नहीं आती। तो शरई पर्दा करके मार्केट में घूमने में क्या एतराज़ है? आप अपने काम से गई हैं वहाँ पे। कहते अल्लाह हैं कि ताला ने तो वहां पे मर्द है, तो ये इन पर लागू नहीं है कि ये घर पे रहे, अंदर घुसे रहे।
شرعی پردہ کس لیے کیا جاتا ہے؟ گھر کے اندر تو اس طرح کا پردہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کور اپ ہو کے تو بیٹھے رہیں گھر کے اندر. جب آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ اپنی نارمل ڈریسنگ میں ہوتے ہیں. جو آپ کے گھر میں افراد ہیں ان کے ساتھ آپ کا جتنا ایکسپوجر ہو سکتا ہے آپ اس حد تک آپ اپنے آپ کو کور اپ کرتے ہیں اور ریلیکسڈ ماحول میں ہوتے ہیں. یہ جو کور اپ کرنا ہوتا ہے اپنے نقاب بایا وغیرہ ہوتا ہے یہ کہاں کے لیے ہوتا ہے؟ یہ باہر جانے کے لیے ہوتا ہے نا, گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہوتا ہے. اگر جی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ آپ گھر میں گھس کے بیٹھے رہیں تو اللہ تعالیٰ یہ رول بتاتا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ گھر کے اندر ہی رہیں. عورت جو ہے وہ ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. بازاروں میں بہت زیادہ پھرنا اور ہر وقت بازار گئے رہنا, ونڈو شاپنگ کرتے رہنا, ہر وقت جو ہے ہر دوسرے دن جو ہے بازار چلے جانا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اس کا ہوں مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو گھر میں بند کر کے لاک کر کے بٹھاؤ اور اس کو کہیں باہر جھانکنے بھی نہ دو. بلکہ عورت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. آپ آبویسلی شاپنگ کے لیے گئی تھی تو آپ کو کوئی ضرورت تھی تو آپ شاپنگ کے لیے گئی تھی نا. وہاں پہ عورت جو ہے وہ مردوں سے انٹریکٹ کر سکتی ہے ایک حد میں رہ کے. اگر آپ کی ورک پلیس پہ, اگر آپ کے کالجز میں, آفیسز میں جو مرد حضرات ہیں وہ ان سے آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, بات چیت کرنی پڑتی ہے, اور آپ اس کو پردے کی حیا کی حد میں رہ کر کرتے ہیں تو کوئی آپ کو کوشچن نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے. جب اور حضرت ایک ٹیبل پہ ڈائننگ ٹیبل پہ ایک ٹیبل پہ کھانا, جیسے داماد ہوا یا رشتے میں نن کے بیٹے ہوئے, وہ ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا. آپ اگر اپنے پردے کا خیال رکھ رہی ہیں اور اس وقت کوئی اور چوائس نہیں ہے تو پھر آبویسلی آپ اگر ان کے ساتھ گئی تھی تو آپ ان کی مہمان تھیں یا وہ آپ کے مہمان تھے, آئیدر ویز آپ کے پاس چوائس تو نہیں تھی. تو جی ایسی صورت میں اگر آپ اپنی پردے کا خیال رکھ رہی ہیں تو پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ انشاءاللہ, بس یہی پوچھنا تھا. جی کوئی اور؟ جی نازیہ. میں نے کہنا تھا کہ جیسے ابھی ہم جو روم کی چیزیں بھی ہم نے پڑھی ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں, تو ابھی آج کے دور میں ان میں کافی آسانی ہو گئی ہے. جیسے ہم روم کو لاک بھی تو کر سکتے ہیں اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں. تو لیکن نا جب ہم اتنی مطلب کبھی کبھی نا ایسے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں, ہم تو نہیں فالو کر پا رہے, تو پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے, سمجھ نہیں آ رہی. ابھی جیسے مجھے ابھی تک ڈر لگتا ہے, جب میں یونیورسٹی میں تھی تو میں کافی پردہ کرتی تھی, لیکن مجھے جو سننے میں آیا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن میں نے کچھ جگہوں سے یہی سنا تھا کہ جو کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں وہ تو بہت گناہ ہے, اور جو دین ہے اس میں تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کچھ میل ٹیچر سے بھی پڑھ لو آپ. تو اب مجھے نہیں یہ کیونکہ اچھا اس میں یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ سنی سنائی باتیں, کیونکہ ہم خود سے ڈائریکٹلی تو بکس نہیں پڑھتے نا موسٹلی, حالانکہ مجھے لگتا ہے کافی اچھی بکس ہیں جو کہ ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ ہم جس بھی سٹی میں رہتے ہیں تو وہاں کوئی نیئر بائی ہوتے ہیں, یا مطلب تب اگر انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی یونیورسٹی میں جا کے پتہ چلا تھا, تو وہ نا کنسیپٹس ہوتے ہیں. تو لیکن خیر میں نے ان کو ابھی تک کلیئر تو نہیں کیا کہ وہ کیسا تھا, لیکن آج بھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں نے بہت مرتبہ اپنے پیرنٹس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے کہ اگر روم لاک نہیں تھا تو میں ایسے چلی گئی, یا اس طرح کی بہت سی چیزیں. لیکن مجھے پھر ایسے ڈر لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہم فالو نہیں کر پاتے تو میں جنت کیسے پاؤں گی. اچھا چلو میں نماز پڑھ لیتی ہوں, میں کسی حد تک پردہ کر لیتی ہوں, کچھ چیزوں کا کر بھی پاتے ہیں, لیکن جب اتنی ساری چیزیں پڑ جائیں تو ایسے ڈر بھی لگتا ہے. پھر یہ بھی میں سوچتی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کافی ساری چیزیں پہلے کے لیے بھی تھی اور ابھی وہ چیزیں omit بھی ہو گئی ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں مطلب ہم پہ جیسے نہیں اتنی جیسے وہ غلام والی چیز بھی ہے, پتہ نہیں مطلب ڈر لگتا ہے مجھے تو کہ ایسے ملے گی. ایسے مجھے کبھی بھی میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ملے گی شاید جنت. دیکھیں یہ جو خوف اور امید ہے نا یہ مومن کے دل میں رہتی ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کے دل خوف اور امید کے درمیان میں ہوتے ہیں. کبھی وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے, اور کبھی وہ بہت زیادہ امید سے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. اپنی اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے ہیں, اگر میں کوشش کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پیدا ہونے سے اب تک جو ہے وہ ایک ہی طرح کا نہیں رہا. ہمارا دل جو ہے وہ مسلسل بدلتا رہا ہے ان ایکسپیرینسز کی وجہ سے جو جس سے ہم گزرے, ان ایکسپوجرز کی وجہ سے جو ہمیں معاشرے سے ملے, اور ان لوگوں کی وجہ سے جن سے ہم نے انٹریکٹ کیا, ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے, ہمارے فیملی سیٹ اپ کی وجہ سے.
دنیا میں آ کے ہم نے جتنی چیزوں سے ہمارا سامنا ہوا، واسطہ پڑا، اس کی وجہ سے ہماری پرسنالٹی اور ہمارا دل جو ہے وہ چینج ہوا. ہمیں آپ کو یونیورسٹی میں آ کے جو ہے وہ دین کے بارے میں جاننے کا جو ہے وہ پتہ چلا، تو اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ یہ جو چیز ہے یہ صحیح ہے اور یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، اس پہ میں عمل کرتی ہوں، اس پہ میں عمل نہیں کر پائی. تو اپنے دل میں یہ خوف ضرور رکھیں، لیکن ایسا خوف نہ رکھیں جو آپ کو عمل سے روک دے. اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آ، ایسے عمل کی وجہ سے جس کو آپ جاری نہیں رکھ سکتی، رکھ سکیں، ایسے عمل سے نہ روکیں کہ جو آپ کر سکتی ہیں ایٹ دس مومنٹ. اپنی کیپیسٹی میں ایفرٹ کرتی رہیں. اپنے دل میں یہ خیال کرتی رہیں کہ اگر میں نے وہ پردہ چھوڑ دیا تھا تو میں اس کو ضرور دوبارہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس بات کی توفیق دیں تو میں اس کو ضرور دوبارہ سے اختیار کروں گی. اپنے دل میں اس بات کی خواہش بھی رکھیں، تھوڑی تھوڑی ایفرٹ کرتی رہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ ہی نقاب کر کے اور عبایا پہن کے گھر سے نکلنا شروع کر دیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں. لیٹ سے مارکیٹ جاتے ہوئے پردہ کرنا شروع کر دیں، مارکیٹ جاتے ہوئے کور کرنا شروع کر دیں، اور کسی جگہ نہ کریں لیکن ایک جگہ جاتے ہوئے کور کرنا شروع کر دیں. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس کی عادت پڑنے لگے گی. پھر آپ گھر سے باہر نکلتے ہوئے جو ہے جہاں پہ بھی جائیں، گھر سے باہر جتنے ٹائم کے لیے رہیں اتنے ٹائم آپ پردہ کر لیں. لیٹ سے کسی کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو پردہ کر کے جائیں راستے میں، اور جا کے بے شک جو ہے شروع میں اتار دیں. آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ کا دل اس طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گا. اپنے آپ کو بیبی سٹیپس میں واپس لے کے آئیں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے اگر کسی کوئی چیز چھوڑ دی ہے اور میرے دل میں اس کی جو ہے گلٹ بھی آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر کوئی سزا دینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے دل میں وہ گلٹ آ رہا ہے تو وہ گلٹ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آ رہا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور ان کو آخری دم تک اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. تو ایمان والے کا جو دل ہوتا ہے وہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے عافیت مانگتے رہیں، اپنے گناہوں سے پناہ مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے رہیں. کیونکہ ہم جتنی مرضی بھی کوشش کر لیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم اس طرف نہیں جا سکتے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گناہ میں بہت ڈیپلی ڈالتے ہیں، ہمیں اس کا ایکسپیرینس کرواتے ہیں. اس گناہ سے جو ہمارے دل کے اندر ایک ڈارکنیس آتی ہے نا، جب ہمیں اس کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے اندر کیسا اندھیرا پھیل گیا ہے، اور ہم اس سے گھبرا کے اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتے ہیں، تو پھر جو ہمارے دل میں ایمان آتا ہے نا وہ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے جو پہلے ہوتا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ ڈارکنیس ایکسپیرینس کرائی ہو. اب آپ کے دل میں یہ جو گلٹ آتا ہے، اب آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے کہ میں ایک کام نیک کرتی تھی اور میں نے وہ چھوڑ دیا ہے، یا آپ کو اپنے ایسے مواقع یاد آتے ہیں جب آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا، تو ان موقعوں کا یاد آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. جب آپ کو یاد آتا ہے آپ نے کچھ غلطی کی تھی تو ہی آپ اس کی معافی مانگیں گے نا. اگر آپ کو یاد ہی نہ آئے تو پھر آپ اس کی معافی کیسے مانگیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اپرچونٹی سمجھیں اور اس کو اویل کریں. جتنا جس لیول پہ جا کے آپ عمل کر سکتی ہیں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ اختیار کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر سکتی ہیں، اس دین کا علم حاصل کر لیں. اور جو آپ کی ایفرٹ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نتیجے کو نہیں دیکھنے والے، اللہ تعالیٰ ایفرٹ کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری شکل و صورت کو، ہماری اچیومنٹس کو نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے اتنے جو ہے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے. ایک ایسا بندہ جس کے اختیار میں ہی بہت تھوڑا کام کرنا تھا، اس کی ایفرٹ، اور ایک ایسا بندہ جس کے اختیار میں بہت زیادہ، اس سے بہت زیادہ کام کرنا تھا، جتنے اس نے بڑے بڑے کام کر دکھائے. لوگوں کی نظر میں وہ بڑے بڑے کام ہوں گے، اللہ کی نظر میں کیا ہوگا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ کی کیپیسٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہی جج کریں گے. اور اللہ تعالیٰ بہت رحمت والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اگر مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اگر اس بات کی طلب کی جائے کہ آپ کے دل میں ایمان پیدا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس سے مایوس نہیں لوٹاتے انسان کو. جی تھینک یو. بارک اللہ فیک. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ ہاں سمیرا، وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہر ہر مطلب آدمی کی صلاحیت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو اچھی طریقے سے کوئی چیز جو ہے وہ بتا سکے. ٹھیک ہے، مطلب ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم کسی کو بتانے بیٹھتے ہیں تو ہماری سب غائب ہو جاتی ہے، کچھ نہیں جو ہے نا وہ رہتا ہے. مطلب ایسے ہی آپس میں جب کبھی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا، تو جی مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اختلافات ہیں، یہ ہیں، چلے آئیں قرآن دیکھتے ہیں
آپ مجھ سے سمجھے، میں آپ سے سمجھوں، آپ کو کچھ وہ لگ رہا ہے، تو مطلب اسی طریقے سے ہی جو ہے وہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، مطلب یا پھر آپ کے ایکشن ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اب جیسے آج کل مکس گیدرنگ کا بڑا جو ہے وہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانا، ہم جو ہے تو وہ خاندان میں کافی جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے، تب جو نہیں کرتے تو پھر وہ اس طرح کے اتنے کلوز رشتے جب نہیں پہنچتے تو آپس میں پھر وہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کہ بھئی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ پراپر پردہ کر کے آ جائیے، آپ کو جو ہے وہ ٹھیک ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں، وائٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ پراپر پردہ کر کے آ جائیے۔ یعنی انسان تیار تو ہوتا ہے شادی کے لیے، میک اپ تو کرتا ہے، کہ بھئی آپ اپنا پورا فل کور کر لیں۔ تو مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح مینیج کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کسی کو کچھ گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح سے بیان نہیں کر سکیں گے، تو اس کی پہلے سے تیاری کر لیں، پوائنٹس بنا لیں اپنے پاس نا، اور ان پوائنٹس کو جو ہے اس کو بتا دیں، پوائنٹس میں بات بتا دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے ارد گرد چینج نہیں ہوں گے۔ اگر میرا دل چینج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ رہا ہے، میرے دل میں ایمان آ رہا ہے، تو میں لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گی کہ وہ اس کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو آلٹر کر لیں گے۔ کوئی بھی مجھے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنا فنکشن خراب نہیں کرے گا، کوئی بھی مجھے اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنی پلاننگ چینج نہیں کرے گا۔ اس کا اگر بلیف یہ ہے کہ مکس گیدرنگ اچھی چیز ہے تو وہ مکس گیدرنگ ہی کرے گا۔ مجھے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، مجھے اپنی یہ جو میری حیا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ کسی اور کی ذمہ داری اس کی حیا ہے، وہ اس کے لیے آپ خود آنسریبل ہے، وہ اللہ کے اور اس کے درمیان ہے۔ میں کیا کروں گی کہ میں اپنی حیا کا خیال رکھوں گی۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ صلہ رحمی کا بھی تقاضا ہے کہ ملنا ہے، اور جو ہے گیدرنگ بھی ایسی ہے کہ جہاں پہ اوپنلی کوئی انسان بناؤ سنگھار نہیں کر سکتا، تو پھر پردہ کر کے چلے جائیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی زینت کو چھپائیں گی تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے کمپنسیٹ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ کمپنسیٹ کریں گے۔ جنت ہے نا، جنت میں انسان جتنا مرضی تیار شیار ہو کے رہ لے گا، اور وہاں پہ جو ہے انسان ہوگا بھی اپنی سب سے خوبصورت فارم میں ہوگا، اور وہ کبھی اس کی عمر بھی نہیں بڑھے گی۔ وہاں پہ جو آپ فیشن کرنا چاہیں گے وہ سارے فیشن اویلیبل بھی ہوں گے، اس کے لیے کوئی درزی کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔ تو یہ جو ہے نا قربانیاں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس لیے ہی مانگتے ہیں۔ ہمارے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا وہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو ایسا ٹیسٹ تو نہیں دیں گے نا، اس کے نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسی ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کو نرسری کلاس کا ٹیسٹ تو نہیں دیں گے نا، اس کو ماسٹرز کا ہی ٹیسٹ دیں گے، وہی چیز دیں گے کہ جو اس کے لیے مشکل ہے۔ تو ہر بندے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہی، اس کے شوق کے، اس کے دل کی حالت کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو آپ جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ گیو اپ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین ریوارڈ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس قرض نہیں رکھتے۔ اور پھر دوسری چیز کیا کہ دوسروں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی ایمان کے لیول کو خود کمپنسیٹ کریں گے۔ آپ کا ایمان، آپ کی حیا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جزاک اللہ۔ جب میں السلام اسٹارٹ میں پردہ کر رہی تھی جب میں جی اسٹارٹ میں پردہ کر رہی تھی تو میں ویڈیو کال پہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، تو مجھے بہنوں کی آواز آئی نا، تو میں نے اپنے چہرہ ڈھک لیا۔ میری باجی اتنی زور سے غصہ ہوئی، اور پھر گھر آ کے بھی تم نے ہمارے ساتھ اتنا گندا بہیو کیا۔ اب یہ انسانی فطرت ہے نا، ہم جب ان چیزوں میں جائیں گے تو ذرا مشکل آئے گی، اور ڈانٹ بھی بہت پڑی مجھے باجی سے۔ بس یہی کہنا تھا، یہ سب ہوتا ہے لائف میں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، اور ہمیں جو ہے بہت ساری مشکلات بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اپنے دل کو بھی مارنا پڑتا ہے۔ لیکن اگین جو چیز ان لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو ٹیمپریریلی مل رہی ہے، جو بناؤ سنگھار وہ صرف دنیا میں کر سکیں گے، ہم ایک ایسی جگہ کر سکیں گے جہاں پہ ان حالات میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ جی صدف، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے دو چیزیں پوچھنی تھی۔ ایک تو یہ کہ جیسے ہم مطلب میں بھی پردہ کرتی ہوں، سرئی تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں مطلب اس چیز کا خیال کرتی ہوں کہ باہر جاؤں تو میں کور کر کے جاتی ہوں۔
تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو میں اسکارف سے پورا کور کر لیتی تھی، اب میں اس کی جگہ جو ہے نا ماسک یوز کر لیتی ہوں، کیونکہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو سانس لینا کچھ ہے، آپ تھوڑا سا اس کو نیچے کر کے نا، یہ کہ آپ تھوڑا ڈیپ بریتھ لے لیں، اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ لگا لیں، مطلب پورا کور ہوتا ہے وہ. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسری چیز مجھے پوچھنی تھی کہ کیا داماد سے مسافہ کر سکتے ہیں، مطلب ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ داماد جو ہوتے ہیں آئی تھنک وہ بیٹی کا شوہر ہوتے ہوئے وہ محرم میں آتے محرم ہیں. ہوتے ہیں نا. ہاں جی. اور جو پردہ کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردے کے رولز بتائے ہیں، مٹیریل نہیں بتایا کہ کس سے آپ پردہ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ پردہ کرنا جو ہے، نقاب کرنا، وہ بین کر دیا گیا تھا. تو وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ماسک لگانے شروع کر دیے تھے. ماسک سے تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ تو میڈیکل ریزنس کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ بتایا کہ اس نے اپنی زینت کو کور کرنا ہے. یہ نہیں بتایا کہ کس چیز سے کور کرنا ہے، یہ آپ اپنی حالات و واقعات کے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. سو نو نہیں پرابلم. نہیں، تھوڑا سا پردے کے یہ نا کہ بھئی آپ کا پورا مطلب فور ہیڈ کور ہو سب چیزوں. عموماً تو ظاہر ہے کہ کیپ وغیرہ یوز ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، تو حتی الامکان یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر مطلب زیادہ کچھ دکھے نہیں، لیکن ہاں تھوڑا بہت تو ظاہر ہے کہ دکھتا ہے. لیکن یہ کہ ماسک لگانے سے کمفرٹیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا سانس لینے میں اس میں آسانی ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ جیسے ہم سامنے سے نقاب کرتے ہیں اسکارف کے ساتھ، وہ بھی صحیح ہے. تو پہلے تو میں وہ کرتی تھی، لیکن اب میں نے یہ شروع کیا، تو میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا کہ بھئی مطلب یہ بھی صحیح ہے. جی اگر یہ پردے کی ریکوائرمنٹس کو وائلیٹ نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وہی ہے. جی کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ اچھا جی، پلان تو یہ تھا کہ یہ سورج جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے مڈ تک چلے گی، لیکن یہ ہماری انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہو جائے گی. تو اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو ہم کل جو ہے انشاءاللہ دعا کر لیں گے اور دورہ قرآن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم ایک بونس سورہ بھی کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم سورۃ الانسان پڑھ لیں. تو کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہینڈ ریز کر دیں اپنا، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ کل دعا کریں گے اور اس کو اینڈ کریں گے. وہ کتنے دن میں کمپلیٹ ہوگا سورہ، دوسرا سورہ اگر آپ اسٹارٹ کریں گی تو؟ انشاءاللہ 3 دن میں یا 4 دن میں ہو جائے گا، موسٹ پرابلی ٹیوزڈے تک، ٹیوزڈے یا وینسڈے تک. چلیں ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم کل سورہ نور کمپلیٹ کر کے تو اس کے ساتھ سورہ دہر سٹارٹ کر دیں گے، جس کو ہم سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اور ٹیوزڈے تک امید ہے انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. سورہ دہر بہت جزاک زبردست اللہ. ہے، بہت زبردست کے معنی ہیں انشاءاللہ. جی مس جزاک ایک اللہ چیز خیر. اور مجھے کہنی تھی کہ جی جو یہ رمضان میں ہمارے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ بعد میں بھی کنٹینیو نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ دیکھیں جڑے رہتے ہیں نا تو چیزیں دماغوں میں رہتی ہیں. جیسے یہ سلسلہ رکتا ہے نا تو وہ مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں تازی تازی ہوتی ہیں وہ تو رہ جاتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد پھر زیرو ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ یہ چیز مطلب تھوڑی بہت جیسے ہوتا ہے ہفتے میں 2 دن یا ہفتے میں 1 دن، جیسے آپ کو آسانی ہو، تو یہ مطلب ہم اس کو پورے سال کنٹینیو کر سکتے ہیں. آئی تھنک اس چینل پہ اور اس پلیٹ فارم پہ کلاسز آلریڈی ہوتی ہیں، بالکل قرآن ہوتی کلاسز ہوتی ہیں. آپ اگر گروپ پہ کانٹیکٹ کریں تو ہوتی ہیں. میں نے تو جی، اس میں رمضان کے صائمہ اندر کی ہی بھی کلاسز اسٹارٹ ہوتی کیا ہے، ہیں. لیکن جی ہاں ہماری ہاں سورہ جی. مائدہ ختم ہو گئی ہے، اب ہماری دوسری نیکسٹ سورہ رمضان کے بعد شروع ہوگی. سمرین لیتی ہے کلاس. جی سمرین پڑھاتی ہیں نارملی. ہوں. مجھے انہوں نے صرف دورہ قرآن کے لیے انوائٹ کیا تھا، اور جب کبھی ماشاء انشاءاللہ اللہ، آپ دوبارہ موقع نے ملا بہت تو. اچھا سارا یہ جو بھی سلسلہ رہا ہے تو بہت اچھے سے تفسیر بتائی ہے، اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو مطلب ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھی. تو خواہش یہ تھی کہ بھئی یہ پورے سال مطلب ہر مہینے ہر ویک کے اوپر 1 آدھا گھنٹہ جیسے ہوتا ہے، اگر آپ کو کنوینئنٹ ہے تو ایک اچھا سلسلہ ہے، ہم جڑے رہیں تو سیکھنے کو ملتا ہے. ویسے تو الحمدللہ میں بھی مس سمرین کی کلاسز لیتی ہوں اور مس سائمہ اصغر کی بھی لیتی ہوں، لیکن یہ کہ آپ سے تفسیر پڑھ کے بہت اچھا لگا.
تو بس اس مطلب ایک چیز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر دی. جزاک اللہ. الحمدللہ. اور میں بھی یہی کہوں گی، بے شک 30 منٹس کے کر لیں، بٹ اگر ہم کنٹینیوسلی کر سکیں تو. چلیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اللہ تعالیٰ موقع دیں ضرور انشاءاللہ. اچھا جی، آج کا ہم پھر یہیں تک رکھتے ہیں سیشن. تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل ہم سورۃ نور کی تکمیل کریں گے اور سورۃ دہر سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.